لاجواب اردو عربی ادب کے بے مثال ادیب مفسر قرآن حضرت مولانا انیس آزاد قاسمی برگرامی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں تہہ دل سے تمن و امتنان پیش کرتے ہیں اور تشکر و امتنان پیش کرتے ہوئے حضرت والا کی خدمت میں اہلا و سہلا و مرحبا کے نغمے پیش کرتے ہیں۔ اور ہم آج حضرت کی آمد مسعود سے فرحہ و شادہ ہیں، اور حضرت کی آمد پر آج ہم سرور و انبساط کے نغمے گنگنا رہے ہیں۔ جس بزم میں ساغر ہو نہ صہبا ہو نہ خم ہو، جس بزم میں ساغر ہو نہ صہبا ہو نہ خم ہو، رندوں کو تسلی ہے کہ اس بزم میں تم ہو۔ سرور و شادمانی مجزن ہے آج ہر دل میں، سرور و شادمانی مجزن ہے آج ہر دل میں، جو میرے کارواں بن کر آپ آئے محفل میں۔ اب اس کے بعد میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں مؤدبانہ عرض گزار ہوں کہ حضرت والا ہم سب کو اپنے ناصحانہ خطاب سے مستفیض فرمائے۔ باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، باہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو خوشبو عنبر ہو تم۔ آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زو لیے، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زو لیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن تر ہو تم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وأكبره تكبيرا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت، یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی اور خوشبختی ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے معبود نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین کی کچھ اہم اور ضروری باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پر ہم اور آپ اپنے معبود کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں اس رنگ میں قبول فرما لے کہ اس مجلس کے ایک ایک فرد کو مغفرت کی بھیک مل جائے۔ آمین۔ کیونکہ مغفرت وہ بھیک ہے جو اللہ کے در کے سوا کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرتے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں مغفرت کی بھیک عطا کرتے؟ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہم اور آپ جس اہم
عنوان سے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ اس میں ہمارے ناظم اجلاس نے جو وضاحت کی ہے کہ عصر حاضر میں علماء کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ تو ہم علماء سے تنہائی میں بات کریں اور ہونا بھی ہی چاہیے۔ علماء کی ذمہ داریاں عوام کے سامنے کیا بیان کی جائیں، وہ تو ہمارا گھر کا معاملہ ہے۔ بنیادی طور پہ جو اجلاس منعقد ہو رہے ہیں جمعیت علماء کے زیر اہتمام، اللہ جملہ منتظمین کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرمائے۔ آج کی بڑی اہم ضرورت ہے، حساس موضوع ہے، سلگتا ہوا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ تو میں انشاءاللہ اسی موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اصلاح کے معنی ہیں ٹھیک کر دینا۔ اصلاح کے معنی کیا ہے؟ معاشرہ، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ کچھ لوگ جو مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، مل جل کر زندگی گزارنے کا نام ہے معاشرہ۔ ایک آدمی یہاں حاجی پور بیٹا نام ہے اس بستی کا، ایک شخص حاجی پور بیٹا سے نکل کر کسی سمندر کے ساحل پر بیٹھ کر اکیلے اللہ اللہ کرتا رہے، تجرد اور تفرد کی اور تنہائی کی وہ زندگی کتنی ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو، رب کعبہ کی قسم اس کی وہ زندگی ہمارے اللہ کو پسند ہی نہیں۔ کتنی نیک بن جائے۔ ایک شخص حاجی پور بیٹا سے نکلے اور کسی پہاڑ کے غار میں بیٹھ کر اکیلے اللہ اللہ کرتا رہے، اس کی وہ تنہائی کی زندگی کتنی ہی مقدس ترین کیوں نہ ہو، ہمارے رسول کو اس کی وہ پاکیزہ زندگی پسند نہیں۔ اسلام معاشرتی زندگی کا علم بردار ہے۔ اسلام کی زندگی کا علم بردار ہے معاشرتی زندگی کا، مل جل کے رہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس دماغی زندگی کو، شوہر کے لیے بیوی مل گئی اور بیوی کو اس کا شوہر مل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس ازدواجی زندگی کو اپنی آیات میں سے ایک آیت اور اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ اکیلے اکیلے تنہا تنہا زندگی گزارتے، نہ یہ اللہ کو پسند ہے نہ ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام کو پسند ہے۔ رہبانیت ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں۔ رہبانیت کے بالمقابل معاشرتی زندگی اسلام نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے۔ معاشرتی زندگی کا مطلب ہے مل جل کر زندگی گزارنا، جس میں کچھ مرد ہوں کچھ عورتیں ہوں، اس میں کچھ بڑے ہوں کچھ چھوٹے ہوں، کچھ بچے ہوں کچھ نوجوان ہوں، اور ایک قدم آگے بڑھ کر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے اسلامی معاشرتی زندگی میں، کچھ مسلمان ہوں کچھ غیر مسلم ہوں۔ دقت کیا ہے؟ اسلام کے رہبر اور رہنما اصول سماج کے ہر طبقے کے لیے موجود ہے۔ اب ایسی معاشرتی زندگی جس میں لوگ مل جل کر رہیں، کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں، کچھ مرد ہیں کچھ عورتیں ہیں، کچھ بالغ ہیں کچھ نابالغ ہیں، کچھ مسلم ہیں کچھ غیر مسلم ہیں، تو پھر اس کے لیے قانون چاہیے۔ آدمی تنہا رہے تو اس کے لیے کیا قانون ہے؟ لیکن معاشرتی زندگی کے لیے کچھ قوانین ضروری ہیں، تبھی معاشرت صحیح طور پہ برپا رہ سکتی ہے۔ اب مل جل کے زندگی گزارنے میں کچھ گڑبڑیاں ہوئیں، ان کو ٹھیک کر دینے کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ جس عنوان کے تحت میں ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ زندگی کا بڑا مشکل ترین کام ہے جس کے عنوان سے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ اصلاح معاشرہ آسان کام ہے ہی نہیں، نہایت مشکل ترین کام ہے۔ جہاں لوگ مل جل کے زندگی گزار رہے ہوں، سب صحیح ہیں، تو اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ کچھ
بگاڑ ہے تو پھر اصلاح کی ضرورت ہے، اور سماجی اور معاشرتی بگاڑ کو درست کر دینا، سماجی اور معاشرتی بگاڑ کی اصلاح کر دینا، یہ ہے بڑا مشکل ترین کام۔ یہ ہے علماء سے متعلق، اور یہ کر رہے ہیں اپنا جیسا کام الحمدللہ۔ انہی علماء کی سعی فہم اور جہد مسلسل کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ ہم اور آپ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ تو سب تیار ہیں ذہنی طور پہ اس کام کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ اور فساد ہے ہم اسے ضرور مل جل کر درست کریں گے انشاءاللہ۔ جب زندگی ہی معاشرتی ہے، بگاڑ بھی مل جل کے پیدا ہوا ہے، تو اس کی اصلاح بھی مل جل کر ہی کی جا سکتی ہے۔ کسی ایک بندے کے دم میں پھونک مارنے میں وہ صلاحیت کہاں ہے کہ وہ پھونک مارے اور آپ کا بگاڑ ختم ہو جائے؟ ایسا ممکن نہیں، مل جل کے ہمیں اور آپ کو بگاڑ ختم کرنا ہے۔ تو آئیے ہم اب سے 1450 سال پہلے کے اس معاشرے کی کچھ جھلکیاں دیکھ لیں جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو معاشرہ ملا تھا۔ جب تک وہ معاشرہ ہماری نگاہوں میں نہیں ہوگا اور نبی علیہ السلام کی اصلاحات جو تدریج کے ساتھ ہوئی ہیں، مولانا میں اسے بیان نہیں کر پاؤں گا۔ میرے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں میں سے کمزوری یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھتے رہیں گے اور توجہ سے سنتے رہیں گے تو میں سناتا رہوں گا۔ سامعین کی بے توجہی کے ساتھ میں بول ہی نہیں پاتا ہوں۔ یہ بیماری ہے میرے اندر، کمی کوتاہی جو بھی آپ کہیں، تو تھوڑی دیر برداشت کر لیں، مجھے ہی دیکھیں جب تک میں بیان کروں۔ تو اب سے 1450 سال پہلے کے معاشرے کی کچھ جھلکیاں ضروری ہیں، کیونکہ ہم وہ کام کرنے کے لیے اٹھے ہیں کہ جو کام نبی علیہ السلام نے اب سے 1450 سال پہلے اپنے اولین مخاطبین کے درمیان برپا کیا تھا۔ معمولی کام نہیں ہے۔ جبل نور کی آخری چوٹی پر بنے ہوئے غار حرا میں جب عبداللہ کے در یتیم اور آمینہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے پوتے اور ابو طالب کے بھتیجے پر اولین وحی کا نزول ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ تو آپ محمد بن عبداللہ کے مقام سے بلند ہو کر محمد الرسول اللہ کے مقام پر فائز ہوئے، اور آپ وہاں سے اترے۔ جب آپ اتر کے جا رہے تھے مکہ المکرمہ کی جانب، تو وہ راستہ مکے سے غار حرا تک نہ جانے کتنی بار میرے مصطفیٰ علیہ السلام اس راہ سے گئے، اوپر چڑھے، توشہ ختم ہوا، واپس ہوئے، گھر چلے گئے، اور کبھی شریک حیات ہم سب کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ لے کے پہنچ جاتی تھی۔ اس راستے سے میرے مصطفیٰ نہ جانے کتنی بار گزرے، لیکن جب بار نبوت اولین وحی لے کر آپ اترے ہیں غار حرا سے، اس راہ کا ہر سنگ ریزہ، اس راستے کا ہر شجر اور ہر حجر میرے مصطفیٰ کو پکار پکار کے کہہ رہا تھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، یہ پہلی بار ایسا ہوا۔ اس راہ کی ہر سنگ ریزے، ہر شجر، ہر حجر کا یہ سلام میرے مصطفیٰ علیہ السلام بنفس نفیس اپنے کانوں سے سماعت فرما رہے ہیں۔ گھر پہنچے آپ علیہ السلام، اب جس معاشرے کے بیچ ہیں نوعیت بدل چکی ہے۔ ابھی تک آپ محمد بن عبداللہ کے عنوان سے ان کے درمیان زندگی گزار رہے تھے، اور اب میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ہر لمحہ ان کے بیچ محمد الرسول اللہ کے عنوان سے گزر رہا ہے۔
آپ کو جو اولین مخاطبین ملے، اگر میں یہ کہہ دوں تاریخی حقائق کے تناظر میں کہ اس دھرتی پر بسنے والے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بگڑا ہوا معاشرہ عقائد و اعمال کے لحاظ سے سب سے بے تقا، سب سے زیادہ خراب فساد زدہ معاشرہ جو ملا تھا وہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ اس دھرتی پر جتنے انسان آباد تھے اس زمانے میں سب میں بگڑے ہوئے لوگ میرے مصطفیٰ کے اولین مخاطبین ہیں۔ اس کی کچھ جھلکیاں دیکھیں اور نبی کا طریقہ کار اپنائیں، نبی کی سنت کو اپنائے بغیر ہم اور آپ قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ سے محبت کے دعوے دارو آؤ میری پیروی کرو تو اللہ کی بارگاہ سے محبت تمہیں نصیب ہوگی۔ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول علیہ السلام کی اطاعت کر لے حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ نبی علیہ السلام کو جو اولین معاشرہ ملا ہے اتنا خطرناک کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی کچھ جھلکیاں دکھاؤں آپ کو۔ دیکھیے اصلاح معاشرہ اگر ہم اس ترتیب سے لے کر چلیں اس کے پروگرام جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اولین مخاطبین اور اپنے معاشرے کے درمیان جس ترتیب سے کام کیا تھا اسی ترتیب میں ہماری اور آپ کی فلاح ہونا چاہے۔ ترتیب بدلے کی برکات ختم ہو جائیں گی۔ اپنی فکر، اپنا شعور، اپنا وجدان، اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے اگر ہم استعمال کریں گے قدم قدم پر ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں۔ ہم نبوی طریقے کو اپنائیں، ان کی سنتوں کو اپنائیں، ان کے طریقہ کار کو اپنائیں، انشاءاللہ ہر قدم پہ کامیابی ملے گی۔ تو پہلے ذہن یہ بنا لیں کہ ہمیں نبی کا طریقہ اپنانا ہے اصلاح معاشرہ میں۔ یہ حاجی پور بیٹا والے اتنے تھوڑنا بگڑے ہیں، برا مت مانیے گا، میں آپ کو بالکل اپنا سمجھ کے بول رہا ہوں۔ آپ لوگ الحمدللہ اتنے نہیں بگڑے ہیں جتنے بگڑے وہ تھے جو میرے مصطفیٰ کو ملے تھے۔ نبی علیہ السلام کی جامع تعلیمات نے اتنے بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھار دیا، انہی نبی کی تعلیمات ہمیں اور آپ کو ضرور سدھار دے گی۔ نبی علیہ السلام کو جو اولین معاشرہ ملا تھا اس میں دو طرح کی بگاڑ تھے، ایک فکر و نظر عقائد کا بگاڑ اور دوسرے اعمال کا بگاڑ۔ تیسرا کوئی بگاڑ تھا ہی نہیں، نہ قیامت تک اس کے علاوہ کوئی تیسرا بگاڑ ہو سکتا ہے۔ یہ دو بگاڑ ہوتے ہیں، فکر و نظر عقائد کی خرابی اور اعمال کی خرابی، اور یہ دونوں بگاڑ اپنے عروج پر تھے جب میرے مصطفیٰ ان کے درمیان تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام کے اولین مخاطبین فکر و نظر عقائد کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم تھے۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا تھا جو سرے سے اللہ کے وجود کا ہی انکار کرتے تھے، ان کا عقیدہ یہ تھا یہ ساری کائنات اپنے آپ بن گئی، نہ اس کا کوئی بنانے والا، نہ کائنات کے نظام کو کوئی چلانے والا، اپنے آپ ہو گیا سب کچھ۔ نبی علیہ السلام کی جو اولین مخاطبین اس عقیدے کے حامل ہیں، قرآن نے ان کو کفار، الکافرون، الکافرین، الکافر کے عنوان سے متعارف کرایا۔ یہ نبی کے اولین مخاطبین ہیں جو سرے سے اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ جو اللہ کے وجود کا منکر ہو اس کے دل اور دماغ کی گہرائیوں میں اللہ کے وجود کو بے بس کر کے اس کی عظمتوں کو، اس کی رفعتوں کو، اس کی کبریائی کو اتار دینا، یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی جامع تعلیمات کا ہی تو نتیجہ تھا۔ جو اللہ کے وجود کے منکر تھے وہ پکار اٹھے اللہ اکبر، اللہ ہے اور وہی سب سے بڑا ہے۔ کیا نظریہ ہے اسلام کا، کیا طریقے کلام ہے اسلام کا،
کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والوں کو اس لب و لہجہ میں مخاطب کرتا ہے، اس اسلوب میں ان سے گفتگو کرتا ہے کہ اللہ کے منکر اللہ کو مان لیں۔ یہ بڑا مشکل ترین کام تھا اور بہت سادے انداز میں گفتگو کی ہے قرآن نے ان لوگوں سے۔ کوئی پیچیدہ گفتگو اسلام نہیں کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی سادی گفتگو سے ان کو سمجھایا ہے۔ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے پیدا کیسے کیا گیا؟ یہ کہتے ہیں سب کچھ اپنے آپ بن گیا۔ صحرائے عرب کا وہ اونٹ جو اپنے شکم میں 7 دنوں 10 دنوں کے پانی کا ذخیرہ کر لے، کیونکہ اس کو ریگستان میں چلنا ہے اور راستے میں پانی ملا نہ ملا، پھر اس پانی کو نکال کے وہ پی لے۔ تمہارے سامنے چیز ہے، تمہاری استعمال میں آنے والی مخلوق ہے اونٹ، اس پر نگاہ دوڑاؤ۔ یہ اونٹ تمہیں سمجھا دے گا کہ اپنے آپ نہیں بنا، اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا یہ لوگ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بلند کیا گیا؟ چند بائی چند میٹر کی آپ نے چھت بنائی، کتنے آپ نے بھیم ڈالے ہیں اس میں، کتنے پلر قائم کیے ہیں آپ نے اس میں۔ اتنا بڑا آسمان بغیر کسی پلر کے رکا ہوا ہے۔ یہ آسمان خود تمہیں بتا دے گا کہ یہ اپنے آپ نہیں بلکہ اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ نگاہ تو دوڑاؤ، تم صرف نظر کر کے گزر جاتے ہو، حقیقتوں پر نگاہ جماؤ، وہ حقیقت پکار اٹھے گی کہ اس کو کسی بنانے والے نے بنایا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کیسے گاڑا گیا؟ قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے ان پہاڑوں کو اوتاد کے عنوان سے متعارف کرایا ہے۔ الجبال کو اوتاد بتایا ہے، میخیں۔ اب تو کیلیں آج کے دور میں چل گئی ہیں، ورنہ پہلے لکڑی کی میخیں ٹھوکی جاتی تھی۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیں، جہاں کہیں کوئی کیل آپ ٹھوکتے ہیں تو اس کا سرا ذرا سا نظر آتا ہے نا، باقی سارا حصہ اندر ہوتا ہے۔ یہ قرآن عالم الغیوب والشہادہ نے اپنے آخری نبی پر اس شان و شوکت اور اس جاہ و جلال کے ساتھ نازل کیا کہ اس کا ایک ایک اسلوب قیامت تک کے انسانوں کی رہبری کرتا رہے گا۔ آج کے دور میں پتہ یہ چلا کہ 40 میل تک اندر پہاڑوں کی جڑیں گڑی ہوئی ہیں۔ یہ اوپر تو ذرا سا نظر آ رہا ہے، کبھی تو اوتاد کہا قرآن نے اس کو۔ پہاڑ کا اکثر حصہ اندر ہوتا ہے، اوپر ذرا سا نظر آتا ہے۔ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کو کیسے گاڑا گیا۔ خود چلے جاؤ، جو نہیں ملے گی، یہ اپنے آپ نہیں ہوا۔ اگر ان پہاڑوں کو میخ بنا کر تمہارا رب زمین کے سینے میں نہ دھسا دیتا تو اندر کا جو لاوا ہے وہ زمین کو بالکل منتشر کر رکھ دیتا، تمہارا وجود اس دھرتی پہ باقی نہیں رہتا۔ اور اس کا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، قرآن کا انداز دیکھیں، فکر و نظر کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اعمال بات کی چیز ہے، فکری بگاڑ ہے، اس کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر معاشرے میں اصلاح کہاں ہو سکتی ہے؟ کامیابی، فلاح و نجاح کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اولین اپنی دعوت کے آغاز میں صرف یہ کہا تھا، لوگوں تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ۔ کوئی مطالبہ نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کچھ بھی نہیں۔ یہ کلمہ، اس کی حقیقت تمہارے دلوں کی گہرائیوں میں اتر گئی، اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا، تبھی بگاڑ ختم ہوگا، اس کے بغیر نہیں ختم ہو سکتا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے پھیلایا گیا؟ کیسے پھیلایا گیا؟ چلتے چلے جائیں آپ کبھی نہیں بتا سکتے کہ یہ گول ہے اور ہے گول۔ ہر 5 کلومیٹر کے بعد آپ یا تو ڈاؤن ہوں گے یا اپ ہوں گے۔ اللہ نے ایسے زمین کو پھیلایا ہے، ہر 5 کلومیٹر کے بعد یا تو یہ ڈاؤن ہوتی ہے یا اپ ہوتی ہے۔ زمین کا کوئی کنارہ ایسا نہیں
کہ آپ چلتے چلے جائیں اور اس کنارے پہ آپ ٹھہر جائیں کہ اگر میں نے قدم آگے بڑھایا تو زمین سے نیچے گر جاؤں گا. میرے رب نے زمین کا کوئی کنارہ ایسا بنایا ہی نہیں. چھت ہے، بندہ وہاں سے چلا یہاں پہ آ کے رکے گا ضرور. آگے کہاں جائیں؟ باؤنڈری ہو یا نہ ہو وہ آگے نہیں بڑھے گا. اسے معلوم ہے کہ آگے چھت نہیں ہے، آگے بڑھوں گا تو نیچے گر جاؤں گا. میرے رب نے زمین کو کس شان و شوکت کے ساتھ میں پھیلایا. کسی مقام پر پہنچ جاؤ، پوری زمین کا آپ کی گردش کر لیں، پورے زمین کا آپ تمام حصوں کو دیکھ لیں، کوئی کنارہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ آپ وہاں کھڑے ہو کر یہ سوچیں کہ آگے بڑھے تو نیچے گر جائیں. اور خشکی ہی نہیں، ہمارے رب نے سمندروں کو بھی اسی طرح پھیلایا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے نقشہ، جتنا نیلا حصہ ہے وہ سب سمندر ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ پانی گولائی کے ساتھ کیسے رکا ہوا ہے؟ زمین کا حصہ جو خشکی پر مشتمل ہے وہ گول ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ پانی گولائی کے ساتھ میں کیسے رکا ہوا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پانی بھی خشکی کی طرح گولائی میں ٹھہرا ہوا ہے. وہ سمندر ہوں یا کتنے بڑے سمندر ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. جب قرآن نے ان سے یہ گفتگو کی تو نبی علیہ السلام کے وہ اولین مخاطبین جو اللہ کے وجود کے منکر تھے پکار اٹھے اللہ اکبر، ہاں ہاں اللہ ہے. انہیں کفار نے تو ایمان قبول کیا تھا نبی علیہ السلام کی جامع تعلیمات کے نتیجے میں. نبی علیہ السلام کو عقائد و نظریات کے لحاظ سے، فکر و نظر کے لحاظ سے جو دوسرا طبقہ ملا تھا وہ اس سے زیادہ خطرناک تھا. اس کا یہ کہنا تھا کہ ہاں اللہ ہے، مانتے تھے اللہ کو، لیکن اس کی ذات و صفات میں غیروں کو شریک ٹھہراتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. میرے محبوب نبی اگر آپ ان سے یہ پوچھیں آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. پھر کیوں 360 پوج رہے ہو؟ اس کے گھر میں رکھ کر ان کا عقیدہ تھا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ. ہم تو ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے. اللہ کے وجود کو مانتے تھے لیکن غیروں کو اس کی ذات یا اس کی صفات میں شریک ٹھہراتے تھے. یہ کفر سے زیادہ خطرناک بیماری تھی، نظریاتی بیماری جسے میرے مصطفیٰ نے ختم کر دیا. اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی صفات کے تقاضوں میں شرک کرنے والے پکار اٹھے لا الہ الا اللہ. معبود ہے تو بس اکیلا اللہ ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک نہیں. یہ اتنا بڑا صالح انقلاب، فکر و نظر کا انقلاب، عقائد کا انقلاب اس کی تعلیمات کی بنیاد پہ پیدا ہوا. نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر. عملی بگاڑ کا تذکرہ بعد میں کروں گا. نبی کے اولین معاشرے کی کچھ جھلکیاں فکر و نظر اور عقائد کے لحاظ سے آپ نے دیکھی، اور نبی علیہ السلام کی وہ تعلیمات جنہوں نے کافر کو مومن اور مشرک کو موحد بنایا تھا، کیا ان تعلیمات مصطفی میں سے کوئی حصہ غائب ہے؟ بولیں، ممکن ہی نہیں. ساری وہ تعلیمات مکمل طور پر اعلیٰ وجہ الکمال موجود ہیں. تو پھر جن تعلیمات مصطفی نے اب سے 1450 سال پہلے کے معاشرے کے اس فکر و نظر اور عقائد کے بگاڑ کو درست کر دیا تھا، رب کعبہ کی قسم میرے مصطفیٰ کی وہی تعلیمات آج ہمارے سماج میں فکر و نظر، عقائد کے بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے بہت کافی ہے. پہلے یہ بتائیے کہ یہاں حاجی پور بہٹا میں جتنے لوگ رہتے ہیں، یہاں فکر و نظر عقائد کے لحاظ سے کچھ گڑبڑی بھی ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پہلے اس کی اصلاح ضروری ہے، اس کے بغیر کچھ بنے گا نہیں. فکر و نظر عقائد کی اصلاح بہت لازم ہے. ایک آیت ہے، اس کا مضمون اور مفہوم بہت آسان ہے. فکر و نظر کی اصلاح میں اس آیت کا بہت بڑا دخل ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ حقیقت ہے جن لوگوں نے کہا ہمارا رب
اللہ ہے۔ بڑا آسان سا ترجمہ ہے اس کا۔ یہ ایک سچائی ہے، ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، سب مانتے ہیں؟ بہت ڈھیلے انداز میں بولے آپ۔ ہاں، انشاءاللہ یہاں نہیں کہہ سکتے۔ انشاءاللہ کہنے کا کوئی موقع ہوتا ہے، یہاں انشاءاللہ تھوڑی نہ کہہ سکتے ہیں۔ اور قاضی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھے، خلا کی بیٹی، یہ سب کچھ کہہ کے قبول ہے، بولے ہاں انشاءاللہ قبول ہے۔ اس کا حشر پوچھ لینا علماء سے کیا ہوگا؟ تو بھائی ہمارا اور آپ کا رب کون ہے؟ یہاں انشاءاللہ نہیں چلے گا۔ یہ ایک حقیقت ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ دیکھو بھائی، زبان سے کہہ دینا بہت آسان ہے، زبان سے کہہ دینا۔ تبھی قرآن نے کہا ثم استقاموا، ورنہ ثم استقاموا کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ زبان سے کہا ہے، قول تو زبان سے ہی ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر وہ ڈٹے رہے۔ میں نے آپ کی زبان میں ترجمہ کر دیا، ڈٹے رہے۔ استقامت پتہ نہیں کچھ لوگ سمجھیں گے یا نہیں، اس کے اوپر ڈٹے رہے، جمے رہے کہ ہاں ہمارا رب اللہ ہے۔ رب، اس کا ترجمہ ہے پالنے والا۔ یہ بات آپ نے کب کہی تھی؟ کچھ بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں، ذرا انہیں ختم کریں۔ بولے نہیں، بالکل جس کو جہاں منتقل کرنا ہے بغیر بولے منتقل کریں۔ دیکھیے باتیں اتنی عام فہم رہیں گی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو ہم نے اور آپ نے رب کو رب مانا ہے، اللہ کو اپنا رب مانا ہے، اس کا آغاز کب سے ہوا؟ یہاں سے نہیں، عہد الست سے۔ عہد الست ہم سے اور آپ سے لیا گیا، ایک معاہدہ لیا گیا جب ہم اور آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے جھاڑے گئے تھے، اللہ کی ایک ضرب کے نتیجے میں ہم سب باہر آ گئے تھے۔ اس وقت ہم سے کہہ دیا گیا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں اور حدیث کی دیگر معتبر کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ یہ موجود ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سب باہر آ گئے تھے، اللہ نے ایک ہاتھ مارا تھا ابا آدم کی پشت میں، ہم سب باہر آ گئے تھے۔ تب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، وہاں بھی رب کا تذکرہ ہے، اللہ کی بے شمار صفات ہیں۔ رب، پالنے والا، ہمارا اور آپ کا ذہن عام طور پہ رب کے حوالے سے چند مادی چیزوں پر جاتا ہے، لیکن ان کی ربوبیت تو ہمارے اولین وجود کے ساتھ قائم ہے۔ ان کی ربوبیت ہی ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے ماں، ہمارے اور آپ کی جو زندگی یہاں شروع ہوتی ہے تو اللہ نے والد گرامی کی صلب میں اپنی صفت ربوبیت کے ساتھ ہمیں منتقل کر دیا۔ اللہ، ربوبیت کی صفت کے ساتھ، اور پھر وہاں سے منتقل ہو گئے ماں کے پیٹ میں، پھر وہاں سے دنیا میں آ گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ایک سچائی ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم نے اپنے اللہ کو اپنا رب یہی نہیں بلکہ وہاں بھی مانا تھا۔ اور جب آپ وہاں سے لے کر عرفات کے قریب سے لے کر جہاں ہمیں آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے جھاڑ کے گرایا تھا، وہاں سے لے کے یہاں تک ان کی ربوبیت ہی تو کار فرما ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر ہمارے وجود سے اتنے عرصے میں ان کی ربوبیت ایک لمحے کے لیے ہٹ جاتی، ہمارا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ جب سے وہ پال رہے ہیں ہمیں اور آپ کو، 5 ساڑھے 5 فٹ کے تو آج ہو گئے، جب پیدا ہوئے تو اتنے بڑے تو نہیں تھے، چھوٹے تھے نا، کتنے چھوٹے تھے، اتنے چھوٹے سے تھے، لیکن ماں کے پیٹ میں جو آغاز ہوا تھا وہ اتنے بڑے سے نہیں، اسے چھوٹا کرتے جائیے، چھوٹا کرتے جائیے، چھوٹا کرتے جائیے، یہاں پر پہنچیں گے سوئی کی نوک پر ہمارا اور آپ کا وجود مکمل طور پہ ٹھہر جاتا، جگہ بھی بچ جاتی، ہم اور آپ اتنے چھوٹے تھے۔ وہاں 10 بائی 10 کا کمرہ نہیں، ہم کتنے چھوٹے تھے، سوئی کی نوک پہ ہم ٹھہر جاتے، جگہ بچ جاتی،
وہ رب ہمیں پالتا رہا تو ہم باقی رہے، اور اس وجود میں ہماری آنکھیں تھیں، سوئی کی نوک پہ ٹھہرے ہوئے جب ہم تھے اتنے چھوٹے سے حصے میں، تو ہمارے کان تھے، ہماری ناک تھی، ہمارا دل تھا، ہمارا پورا وجود تھا۔ اللہ نے اس چھوٹے سے وجود میں ابا جان کے وجود کی تمام مہریں ایک ایک عضو پر لگا دی تھی۔ تبھی 1950 میں جو ڈی این اے ٹیسٹ آیا اس میں یہ راز کھل گئے سارے کے سارے۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں، اکیلا ہے اللہ، اس میں کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اسلامی تعلیمات کا نتیجہ ہے، فکر و ذہن کو کھول کر رکھ دیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں۔ اتنا چھوٹا سا وجود بڑا کر کے اتنا بنا دیا، پھر بعد میں کتنے ہو جائیں گے؟ میاں اتنے ہی بڑے ہو جائیں گے جتنے پہلے تھے۔ قبر میں اتنا وجود نہیں باقی رہتا ہے۔ نبی و رسولوں کے لیے گارنٹی ہے، اللہ نے ان کے جسموں کو مٹی پہ حرام کر دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے وجود کے تانے بانے قبر میں بکھر جائیں گے۔ کسی کو جلا دو، سمندر میں ڈال دو، قبر میں اتار دو، وجود کے تانے بانے بکھر جائیں اور مٹی پورے وجود کو کھا جائے، کچھ بچے گا؟ جو نہیں بچے گا، وہ حصہ بچے گا جو بخاری، مسلم اور حدیث کی دیگر صحیح کتابوں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کا نام ہے عجب الذنب۔ ہمارا پورا وجود سمٹ کے اس میں پہنچ جائے گا، نہ وہ گلتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ سڑتا ہے، نہ خراب ہوتا ہے۔ وہ وجود عجب الذنب کا باقی رہے گا۔ پھر قیامت کے برپا ہونے پر اللہ تعالیٰ آسمان سے مخصوص بارش نازل فرمائیں گے، وہ بارش عجب الذنب پر لگے گی، ہم اور آپ ایسے بڑھنے لگیں گے جیسے سبزیاں بڑھتی ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر موجود، بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ پھر کیسے ہو جائیں گے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ تتلی، آپ لوگوں کے علاقے میں تتلیاں ہوتی ہیں، دیکھیے شروع میں کیسی ہوتی؟ ننگی، جب پیدا ہوتی ہے تتلی اس کے اس حصے پر کوئی پر نہیں ہوتا، بالکل ننگی ہوتی ہے، پر تو بعد میں لگتے ہیں تتلی کے۔ قرآن نے بتایا کہ تم تتلی جیسے ہو جاؤ گے۔ سچ کہا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے، تم کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو تم ننگے بدن ہوگے، ننگے پیر ہوگے، تتلی کی طرح ہوگے، کپڑے تو بعد میں پہنائے جائیں گے۔ یہ بات میں نے کیوں عرض کی؟ سماجی معاشرتی زندگی میں ہم اور آپ جواب دہ بن جائیں، یہ ہے اسلام کی سب سے بڑی خوبی، جو میں ابھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ معاشرے کی اصلاح یہاں سے ہوگی۔ شراب خانے سے کب تک شرابیوں کو پکڑ پکڑ کے لائیں گے؟ جوا خانوں سے کب تک جواریوں کو پکڑ پکڑ کے لائیں گے؟ زناکاریوں کے اڈوں کو کیسے ختم کریں گے؟ کروڑوں درود و سلام و نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اپنے اس بگڑے اور فساد زدہ معاشرے کی اصلاح کا آغاز فکر و نظر سے کیا ہے۔ سچ کہہ گئے اقبال، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے۔ ترتیب پہ دھیان دیجیے گا، قوت فکر و عمل، عمل بعد میں ہے۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ فکری قوتیں مطمئن ہو گئی، عمل اپنے آپ بیکار ہو جائے گا، پھر زوال ہی مقدر بن کے رہے گا۔ ترتیب کام کرنے کی، اصلاح کی یہ ہے کہ پہلے عقائد و نظریات، فکر و نظر کو درست کیا جائے۔ یہ پختہ ہو گئی تو عمل تو اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا، پھر بندہ کہاں جائے گا؟ تو نبی علیہ السلام کے اولین مخاطبین میں ایک تو وہ تھے جو سرے سے اللہ کا انکار کرتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو اللہ کے وجود کو تسلیم کر کے اس کے وجود میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی صفات کے تقاضوں میں غیروں کو شریک کرتے تھے۔ دیکھیے ایک آیت کے حوالے سے میں اس کی بھی اصلاح کا طریقہ ذکر کر دوں، اس کے بعد اصل موضوع پر آتا ہوں۔ قرآن نے کہا کافروں کا علاج الگ کیا ہے، مشرکوں کا علاج الگ ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الناس، سب کو مخاطب کیا، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے انسانوں تمہارے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو توجہ سے سننا۔ جب اللہ نے کہا توجہ سے سننا، پھر توجہ سے ہی سننا پڑے گا۔ سننے کے لیے عربی زبان میں دو تعبیریں ہیں، ایک ہے سمع یسمع سمعا، سن لینا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا،
ایک سننے کے لیے تعبیر ہے استماع، یستمع و استماع. اس کا ترجمہ اگر میں کروں آپ کی آسان زبان میں، وہ ہے ہما تن گوش بن جانا، یعنی پورے جسم کو کان بنا دینا، تب ہوگا استماع. خالی سننا نہیں، بے توجہی سے سننا نہیں. فاستمعوا لا، اے انسانوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو ہما تن گوش ہو کر پورے بدن کو کان بنا کر سنو. یہ آسان سے ترجمہ ہے، پورے بدن کو کان بنا دو. اتنی اہم مثال ہے. جو لوگ اللہ کے ساتھ میں شرک کرتے تھے ان کا علاج اس آیت میں موجود ہے. دیکھیں قرآن کی تعبیر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو یہ سب اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تم کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، ان کی پوجا کریں گے. یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں اور ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی کی ایک آنکھ میں جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق مکھی کی ایک آنکھ میں 6000 عقبے ہوتے ہیں، 6000 بلب ہوتے ہیں ایک آنکھ میں. کہاں سے لاؤ گے، کیسے لگاؤ گے؟ اس کے پر دیکھو، اس کے پیر دیکھو. ایک وجود ہے مکھی کا، چھوٹی سہی لیکن اللہ کی قدرت کے عجائبات اس کے اندر موجود ہیں. تمہارے سارے معبود مل کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو ہرگز پیدا نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا کہ تو بہت اونچا مطالبہ ہو گیا، بہت اونچی لیول کا مطالبہ ہو گیا. اس سے نیچے کی بات سنو. وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تمہارے معبودوں کے سامنے جو کچھ چڑھاوا چڑھایا گیا اگر یہ مکھی اس میں سے کچھ لے کر چل دے، یہ سننے کی بات ہے بہت اہم. لا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُونَهُ مِنْهُ. جو مکھی لے کے جا رہی ہے تمہارے معبودوں کے سامنے کا چڑھاوا، یہ اس میں سے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا. جی بہت اہم نقطہ بتاؤں گا میں آپ کو. لا یستنقذون، کچھ نہیں لے سکتے. کیوں نہیں لے سکتے مکھی سے؟ دیکھیے میرے پاس اگر پانی کی بوتل یہاں رکھی ہو اور کوئی ساتھی ہماری پانی کی بوتل لے کے وہاں کھڑا ہو اور میں اس کے تعاقب میں بھاگوں کہ میرا پانی لے کے چور بھاگا ہے، میں اپنی بوتل چھین لوں. چور نے دیکھا کہ مولوی صاحب بڑے ظالم ہیں، ایک بوتل کے پیچھے وہاں کھڑے ہوئے نہ آتے میرے پیچھے. اس نے ہوشیاری یہ کی کہ جلدی سے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پورا پانی پی گیا. کیا اب ممکن ہے کہ میں اس سے اپنا پانی حاصل کر لوں؟ بس یہی میں آپ سے کہلوانا چاہتا تھا. ممکن ہے. گیا کہاں ہے پانی؟ اس کے پیٹ میں گیا. پیٹ چاک کر دو، پانی نکال دو. ممکن، امکان کے درجے کی بات کر رہا ہوں. ابھی کہیں نہیں گیا پانی، نکالا جا سکتا ہے وہی پانی اس نے ہمارا پیا ہے. لیکن قرآن کی تعبیر پہ قربان، اس نے کہا لا یستنقذوا منہ. اگر مکھی ان کے معبودوں کے سامنے جو چڑھاوا رکھا تھا اس میں سے کچھ لے کر کے چلیں تو یہ معبود اس مکھی سے اس کو چھین نہیں سکتے جو لے کے گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ مکھی نے لیا اور کھا لیا. جدید میڈیکل سائنس کی تحقیقات نے انسان کو حیرت زدہ کر دیا کہ خالق کائنات نے مکھی کا نظام ہضم اتنا تیز بنایا ہے کہ کوئی چیز اندر گئی جاتے ہی وہ تحلیل ہو کے اس کے بدن کا حصہ بن جاتی ہے. مکھی کا آپریشن کرو گے وہ مٹھائی نہیں ملے گی، اس نے کھائی. یہ ہے لا یستنقذون، نہیں چھین سکتے. آپ اپنا پانی اس کا پیٹ چاک کر کے نکال سکتے ہیں لیکن مکھی اگر کچھ لے جائے، اللہ نے اس کا ہضم کا نظام اتنا تیز رفتار برق رفتار بنایا ہے کہ اندر کوئی چیز گئی اور تحلیل ہو کے اس کے بدن کا حصہ بن گئی. یہ ہے قرآن جس نے تمام مشرکوں کی عقلوں کو درست کر دیا. اب ان دونوں باتوں کا خلاصہ عرض کر دوں. کفر اور شرک کے خلاف جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ڈھیلی ڈھالی نہیں ہے، یہ کہنا میرا. وہ تعلیمات اتنی پختہ ہیں، اتنی مضبوط ہیں، ہر بات کے پیچھے اتنے دلائل اور شواہد موجود ہیں کہ کفار کو، مشرکین کو میرے مصطفیٰ کی بات ماننی پڑی تھی.
تو حاجی پور بیٹا کے لوگوں کے اگر ذہنوں میں کچھ فطور ہے میاں وہ آسانی سے دور نہیں ہوگا. یہ ہے علماء کی ذمہ داری کہ عصر حاضر میں اسلام کی جامع تعلیمات کو اتنے جامع ترین اسلوب میں اس نئی نسل کو بتائیں کہ نئی نسل پکار اٹھے ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر ہم ہی لوگ ڈھیلے ڈھالے رہے نا تو نئی نسل کا آج مفتی گوگل صاحب نے دماغ بڑا خراب کر دیا. مفتی گوگل کے سب شکار ہیں. فکر و نظر نے ان کو برباد کر دیا ہے. طرح طرح کے خیالات ان کے ذہنوں میں گردش کر رہے ہیں. ختم نبوت کا عقیدہ نہیں جانتے. قادیانیوں کے عقائد ان کے ذہنوں میں پیوست کر دیے گئے ہیں. باطل فرقوں نے محنت کر کے ان کے ذہنوں کو خراب کر دیا ہے. ان کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ ہمیں مولانا صاحب سے کیوں کوئی بات معلوم کرنی ہے, ہمیں نہیں معلوم کرنی. ہمارے مفتی گوگل صاحب ان سے اچھی بات ہمیں بتاتے ہیں. یہ علماء اور ائمہ اگر عصر حاضر کے جدید تقاضوں کے تناظر میں اپنا جامع مطالعہ کر کے ان باطل نظریات کے خلاف اسلام کی معتبر تعلیمات پیش کریں تب جا کے ان ذہنوں کی اصلاح ہوگی. اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو آئیے ہم اور آپ عقیدہ بنائیں ان الدین عند اللہ الاسلام. ہمارا اور آپ کا جو مذہب ہے اس کا نام کیا ہے بتاؤ بچوں؟ اسلام. یہی دین ہے نا. یہ دین اللہ کو کتنا پسند ہے. یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا کتنا محبوب دین ہے. کسی اور سے نہ پوچھو, انہیں سے پوچھ لو. یہ اللہ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ جو دین اسلام آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہمیں عطا کیا ہے, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی دین چل جائے گا آپ کے یہاں؟ اس کے علاوہ ہم دوسرا دین لے کر کے آئے ہیں, کچھ ہے گنجائش اس کی؟ تو قرآن میں اس کا اعلان ان الفاظ میں مذکور ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. یاد رکھنا اس بات کو, اسلام کے علاوہ اگر تم نے کسی اور دین کی تلاش کی, فلن, لن کی جو خطرناکی ہے علماء حضرات اس سے واقف ہیں. لن سے تعبیر کیا ہے اللہ نے. کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تمہارا قبول کیا جائے. کوئی گنجائش نہیں. تمام امکانات ختم ہو جاتے ہیں لفظ لن کی تعبیر میں. ہرگز ہرگز اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا. اللہ اسے قبول ہی نہیں کر سکتا. تو ہم اور آپ تیار ہیں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ اسلام میں پہلا عقیدہ ہے اور عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی ہمارا رب ہے. اس پر جم جاؤ. اور کیسے جمنا ہے؟ اس عقیدے سے ہٹانے کے لیے توجہ دیجیے گا, اس عقیدے سے ہٹانے کے لیے اللہ نے, کسی اور نے نہیں, اس عقیدے سے ہٹانے کے لیے اس دنیا میں انہوں نے ہی ہزار چیزیں پیدا کر دی. تبھی تو امتحان ہوگا. اس کے بغیر امتحان کیسے ہوگا؟ پرچوں میں پیچیدہ چیزیں بنائی جاتی ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی کیسے نکلے اس پریشانی سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے. تمام بچے, نوجوان, سارے ساتھی پہلے عقیدہ بنا لیں کہ ہم امتحان کے کمرے میں ہیں. کہاں ہیں ہمارا؟ امتحان کے کمرے میں ہیں. اور یہاں سوال ٹیڑھے میڑھے آئیں گے. ٹیڑھے میڑھے, ٹیڑھے میڑھے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی اسباب کے تناظر میں. اسباب سے چیزیں ملیں گی. یہ بڑا پیچیدہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. لڑکا چاہیے ہوتا گھر میں بیٹھے رہتے, یا اللہ بیٹا عطا کر دیجئے, چھپر پھٹتا اور ہاتھ میں بیٹا آ جاتا. کیا اللہ اس پہ قادر نہیں؟ اب چھپر چھوڑیے, لنٹر پھٹتا اور بچہ ہاتھ میں آ جاتا. یہ ممکن تھا نا؟ آم چاہیے, آم, تو کیا ضرورت ہے گٹھلی آپ زمین میں ڈالو, پتہ نہیں کتنے سال میں پودا تیار ہوا. دادا کی لگائی ہوئی پوتوں کو مل پاتی ہے. میں آم چاہیے, بستر پہ یہاں بیٹھے ہیں, آم چاہیے تو آم یہیں آ جاتے. سب لوگ اللہ ہی کو مانتے, کوئی اس کا انکار نہیں کرتے. پھر انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب و وسائل کے بندھن میں باندھ دیا.
دیتے وہی ہیں مگر اسباب کے پردوں میں چھپا کے دیتے ہیں، اور پھر توجہ دینا، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کس کی نظر اسباب پر ہی ٹھہر گئی، یہ کفر ہے، اور تم میں سے کس کی نظر اسباب کے پردوں کو چاک کرتی ہوئی مسبب الاسباب تک پہنچ گئی، یہی ایمان ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو، ہے نا، یہ بڑا ٹیڑھا پرچا ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ بھئی انہیں دینا ہے ڈائریکٹ دے دیتے۔ میں صحیح حدیث کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر وہ صحیح حدیث میں موجود ہے، پہلے وہ سنا دو تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ہم اور آپ کس کمرے میں ہیں؟ امتحان کے کمرے میں۔ جب یہاں سے پاس ہو جائیں گے تو پھر اللہ اپنے مہمان خانے میں رکھیں گے۔ آئی ایس کا جو امتحان پاس کرتا ہے کتنی مشکلات سے گزرتا ہے، آئی پی ایس کا جو امتحان پاس کرتا ہے کتنی مشکلات سے گزرتا ہے، امتحان پاس کرنے کے بعد وزیر اعظم بھی انہیں سے پوچھ کے چلتا ہے، حکومت تو وہی چلاتے ہیں، عالیشان محل، ہر طرح کی سہولیات ان کو فراہم کرنی پڑتی ہے۔ یہ آئی افسر صاحب ہیں، آئی پی ایس ہیں، تمام حکومت کے خزانے ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ بھی امتحان کے کمرے میں ہیں اس دنیا میں، اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ مہمان خانے میں رکھیں گے۔ اس مہمان خانے میں جب ہم اور آپ پہنچیں گے انشاءاللہ، تو دیکھیں یہاں بھی بھوک لگتی ہے، وہاں بھی احساس ہوگا، یہاں کھانا چاہیے کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، بڑا ٹیڑھا پرچا ہے، روٹی کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں، سبزی لانے کے لیے، اسے پکانے کے لیے کن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، تمام اسباب اختیار کرتے ہیں۔ کیا جنت میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ نہیں۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک صحیح حدیث ذکر کی ہے، اس کو ذرا سنو تو سمجھ میں سب کچھ آ جائے گا۔ جنت میں جب ہم اور آپ ہوں گے اور وہاں کھانا چاہیے تو کیا کہیں گے بھائی کھانا لاؤ؟ نہیں، تو وہاں کا نظام ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنتیوں کو جنت میں جس چیز کی ضرورت ہوگی بس اپنی زبان سے کہیں گے سبحانک اللہم، جو سوچا ہے وہی حاضر ہو جائے گا۔ اور حدیث کون سے ذکر کی؟ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان نقل کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ جنتی جنت میں جب کھانے کے ارادے سے اپنی زبان سے کہے گا سبحانک اللہم، 10,000 خادم 10,000 سونے کے پیالوں میں الگ الگ ورائٹیوں کا کھانا لے کے اس جنتی کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی امتحان کا ڈھونڈنا، وہاں کوئی ٹیڑھا پرچا نہیں، وہاں ڈائریکٹ ملے گا۔ ڈائریکٹ یہاں اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، یہاں ہر نعمت اسباب کے پردوں میں چھپا کر کے دیتے ہیں، ہر چیز ان کی، ہر شے ان کی، کائنات کا ہر ذرہ انہی کا ہے، لیکن وہ دیتے ہیں تو اسباب کے پردوں میں چھپا کے انگور کھانے ہیں۔ تو یہ مسجد کی کھڑکی کھولو اور انگور مل جائیں، ان کا نظام ہی نہیں ہے اس دنیا میں، اس ترتیب پہ چلنا پڑے گا تب انگور ملیں گے۔ یہی تو امتحان ہے۔ تو جملہ یاد رکھیے گا کہ اگر نظر اسباب پر ٹھہر گئی، اہوجہ کا مائک بڑا اچھا ہے یہیں پہ ٹھہر گئے، اہوجہ کمپنی کی تعریف میں لگ گئے، اور یہ کبھی نہ سوچا کہ اہوجہ کمپنی نے جتنا مٹیریل استعمال کیا ہے اس مائک کے بنانے میں، وہ سارا کا سارا مٹیریل میرے رب نے پہلے ہی زمین میں رکھ دیا تھا۔ مائک کا کوئی حصہ آسمان سے ٹپکا ہے کیا؟ سب کچھ زمین میں تھا۔ زمین میں اس کا مٹیریل رکھا، اس کو نکالنے اور مائک بنانے کی صلاحیت ہمارے رب نے انسانوں کو عطا کر دی۔ وہ دماغ کا ایک اسکرو ڈھیلا کر دیتے تو مائک تو نہ بن پاتا، وہ مائک بنانے والا گندی نالی کی گندگی نکال کے کھا رہا ہوتا۔ یہ دماغ کس نے عطا کیا؟ جس نے ان چیزوں کو نکال کے مائک بنایا۔ اگر اہوجہ کمپنی پہ ہی نظر ٹھہر گئی، اسی کا نام کفر ہے۔ اسباب کے پردوں کو چاک کر کے وہاں تک پہنچ جاؤ جو مسبب الاسباب ہے، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو وجود بخشا ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ آئیے ہم اور آپ پہلی فرصت میں تہیہ کر لیں کہ جس امتحان کے کمرے میں ہم ہیں، یہاں ٹیڑھے میڑھے سوالات آئیں گے، ہر سوال کے پیچھے اللہ کی قدرت کے عجائبات ہوں گے۔ ہمیں کچھ بھی دکھائی دے، ہم اس کے پیچھے اپنے اللہ کی قدرت کار فرما مانیں گے، یہ عقیدہ بن جائے
تو میں آسان زبان میں بتاؤں یا اس کی تعبیر کوئی اور اختیار کروں، یہ سچائی ہے۔ یہ پیشانی نہ کسی دربار میں جھکے گی اور نہ کسی درگاہ میں جھکے گی، یہ پیشانی جھکے گی تو صرف رب العالمین کی بارگاہ میں جھکے گی، کہیں اور جھک ہی نہیں سکتی۔ کہاں تک آپ لوگوں کو منع کریں گے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، کہاں تک منع کریں گے؟ اس کا علاج واحد ہے، فکر و نظر کی اصلاح کرو، ان کے ذہنوں میں اللہ کی قدرت کے عجائبات رکھو، ان کے ذہنوں میں اللہ کی کبریائی بتاؤ، ان کے ذہنوں میں اللہ کی شان و شوکت، اس کا جاہ و جلال بتاؤ، اور ان سے یہ کہو اپنے وجود پہ غور کر لو۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اللہ سمجھ میں ضرور آئے گی۔ آج امت کی سمجھ میں اللہ نہیں آ رہے ہیں، تبھی نہ جانے کن کن دروں پہ ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، جس دور سے ہم اور گزر رہے ہیں، اس دور کا مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے مندروں میں جانے لگا ہے۔ شاید آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہوگی، اس کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اس کی اصلاح یہاں سے ہوگی، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے، ہم اور آپ انسان ہیں نا، تو اللہ نے دعوت مسلمانوں کو نہیں انسانوں کو دی ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، ہر انسان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ یہ مٹیریلزم کا دور ہے، میں جس کرسی پر بیٹھا ہوں مجھے اس کا مٹیریل معلوم ہے، اور آپ جس چادر پر قالین پر بیٹھے ہیں آپ کو اس کا مٹیریل معلوم ہے، جس مٹیریل سے مسجد بنائی گئی وہ آپ کو معلوم ہے۔ قرآن کی دعوت یہ ہے، دنیا کے تمام مٹیریل تم جانتے ہو، ذرا اپنے وجود کے مٹیریل پہ غور کرو، تمہیں کس چیز سے بنایا گیا۔ کریں گے اور کیسے غور کریں گے؟ اب سے 1450 سال پہلے میرے نبی کی بارگاہ میں عاص بن وائل آیا تھا، اس کا طویل قصہ مختصر کر کے بتا دیتا ہوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اپنے وجود پہ غور کیسے کرنا ہے، کیسے غور کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مکہ المکرمہ کے بطحائے مکہ کے قبرستان سے عاص بن وائل ایک بوسیدہ انسان کی، مرے ہوئے انسان کی بوسیدہ سی ہڈی لایا، نبی کی بارگاہ میں آ گیا اور کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ جس کی ہڈی لایا ہوں یہ کبھی مکہ المکرمہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا انسان تھا، انسان مر گیا، سبھی دوست کر دیا گیا، اس کے وجود کے تانے بانے بکھر گئے، مٹی نے اس کی ہڈیوں کو گلا دیا، یہ اسی انسان کی ہڈی ہے جو اس نے اسے مسل دیا، اس کے باریک باریک ذرات پہ پھونک ماری، ان ذرات کو فضاؤں میں بکھیر دیا، اور پھر اس نے پوچھا تھا میں یحیی العظام وہی رمیم، اب بتاؤ ان بوسیدہ ہڈیوں کو انسان کون بنائے گا؟ سوال بہت پیچیدہ ہے، بہت زیادہ پیچیدگی ہے سوال میں، مگر وہ بھول گیا تھا کہ آیا کہاں ہے نا؟ آیا ہے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں، محمد ابن عبداللہ کی بارگاہ سوچ کے آیا تھا۔ اللہ نے جبریل امین کو جو جواب دے کے بھیجا وہ جواب بڑا طویل ہے، اس کا ایک جز میں آپ کے سامنے ضرور نقل کروں گا تاکہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، عقائد و فکر و نظریات کا اصلاح ہو جائے اور اپنے وجود پہ ہم غور کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے جواب یہ بھیجا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، بس میں اتنے حصے میں گفتگو کروں گا، اس جواب کے باقی حصے پہ گفتگو کرنے کا موقع نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے سامنے مثالیں بیان کر رہا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے سامنے آ کے مثال بیان کر دی، بوسیدہ سی ہڈی لایا، ذرات کو فضاؤں میں بکھیر دیا، اور پھر کہہ رہا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ یہ ہمارے سامنے آ کر مثال بیان کر رہا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا۔ توجہ دیں اہل علم اور آپ تمام حضرات، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے؟ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا، مثال لے آیا ہڈی کی۔ یہ سوال تو بہت بات کا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اس سے پہلے کا اہم سوال یہ ہے، جب اس کی ماں کا رحم حمل ٹھہرنے کی وجہ سے چاروں طرف سے پیک ہو گیا تھا، نہ اس میں کچھ داخل ہو سکتا تھا نہ اس سے کچھ نکل سکتا تھا، اس بند اور پیک رحم میں ہڈیوں کا یہ پورا فولڈر ڈھانچہ کدھر سے پہنچا؟ سبحان اللہ، ابھی بھی آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا؟ سبحان اللہ۔ میرے خیال سے حاجی پور بیٹا میں سبحان اللہ کہنے پر GST لگتی ہے۔
تبھی آپ ڈر رہے ہیں کہ مولانا کے بیان پہ اگر ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا صبح ملا جائے گا جی ایس ٹی کا. میرا بیٹا پروالو سبحان اللہ کہنے سے جی ایس ٹی نہیں لگتی. ادھر آپ کی زبان سے سبحان اللہ کیا نکلا، ادھر آپ کے معبود نے آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے جی ایس ٹی لگتی ہے، یہ جنت میں درخت. جنت میں درخت. جتنے لگوانے ہوں آج کی مجلس پہ لگوا لینا، موقع ہے آپ. یہ سوال لے کے آیا ہے، اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا. یہ سوال تو بہت بات کا ہے، ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اس سے پہلے کا سوال یہ ہے، ماں کے بند رحم میں یہ ہڈیاں کدھر سے پہنچی؟ اس بند رحم میں یہ پتھر کے دانت کدھر سے داخل ہو گئے؟ اس بند رحم میں یہ ناخن کا مٹیریل کدھر سے پہنچ گیا؟ اس بند رحم میں یہ بالوں کا مادہ کدھر سے داخل ہو گیا؟ اس بند رحم میں یہ دیکھنے والی آنکھیں کیسے تیار ہو گئیں؟ ان تاریکیوں میں یہ سننے والے کان کیسے تیار ہو گئے؟ اس بند رحم میں یہ سوچنے سمجھنے والا دماغ کیسے تیار ہو گیا؟ اس بند رحم میں یہ دھڑکتا ہوا دل کہاں سے پہنچ گیا؟ اس بند رحم میں یہ رگیں اور نسیں اور انہیں دوڑتا ہوا لال خون کہاں سے پہنچ گیا؟ مثال لایا ہے ہڈی کو چکنا چور کر کے فضاؤں میں بکھیر کے کہہ رہا ہے میں یحیی العظام وہی رمیم. وہ نسیہ خلقا، اپنی پیدائش کو بھول بیٹھا. تو اگر ہم محنت کریں ان نوجوانوں پر اور قرآن کی ان آیات سے ان کے عقائد کو مضبوط کریں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ بندے، یہ نوجوان، یہ ساری امت کے لوگ اللہ کے گھر میں آ کر سجدہ ریز نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہیں نہیں جائیں گے سر جھکانے کے لیے، کہیں نہیں جائیں گے اپنی بیماریوں کا مداوا کرانے کے لیے. مندروں میں کیوں جائیں گے؟ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے اپنے وجود پر جب ہم غور کریں گے وہ اللہ کی قدرت کے عجائبات سامنے آ جائیں گے. تو فکر و نظر کی اصلاح پہلی فرصت میں بہت ضروری ہے. اگر ہم نے فکر و نظر کی اصلاح نہیں کی تو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا. اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں. جس مذہب کو ہم نے اور آپ نے قبول کیا، مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ بولنا کتنی دیر تک ہے. مجھے بتا دیا جائے تاکہ میں اس کے مطابق مضمون سمیٹوں. وقت پورا ہو گیا ہے، پوری رات 1 گھنٹے کا. چلیے میں بھی ایسا نہیں بھائی مناسب سمجھنے میں آپ کا بہت سارا وقت لے لوں. میں مختصر باتیں کرتا ہوں آپ کے سامنے، بہت ضروری، کیونکہ یہ تو ضروری تھا. اصلاح معاشرہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے نا. اب اسلام کی کچھ خوبیاں دیکھیں آپ. اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو باشعور ہو کر بغیر غفلت والی زندگی گزارنے کا آرڈر دیتا ہے. ویسے جملہ یاد رکھیے گا، اسلام ہمیں اور آپ کو کیسی زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے؟ باشعور ہو، غفلت بالکل نہ آنے پائے. جب جب غفلت آئے گی عقائد و نظریات میں بگاڑ پیدا ہوگا اور اعمال میں بھی کوتاہیاں پیدا ہونی شروع ہوگی. 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی پر نگاہ دوڑائیے اور پھر دیکھیے کہ اسلام کتنا آسان ہے اور ہم اس پر کتنی آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی آپ دیکھیے. ہم آپ کو سال بھر کی لسٹ نہیں دیں گے. کتنا وقت بتائیں گے؟ 24 گھنٹے میں. اسلام آپ سے کتنا مطالبہ کرتا ہے؟ آپ کہیں گے اسلام تو بہت آسان تھا اور ہم نے اس کو بڑا مشکل سمجھ رکھا تھا. اسلام تو بہت آسان ہے. 24 گھنٹے میں ہم اور آپ سوتے ہیں کہ نہیں سوتے ہیں؟ یہ بتائیے. سوتے ہیں نا؟ سوتے ہیں تو بیدار بھی ہوتے ہیں. تو دیکھیے اسلام اتنا آسان ہے. اپنے سونے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈال دیجیے، بس کوئی مطالبہ نہیں. اب کیسے ڈھلے؟ آسان لفظوں میں یاد رکھیے، اللہ کا ذکر کرتے کرتے سوئے، بس یہ مطالبہ ہے. اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جائیں. رات میں اگر موت آ گئی تو جنت میں جائیں گے سیدھے، کیونکہ نبی کے طریقے پر سوئے ہوئے. اللہ کا ذکر کرتے کرتے. آج کے دور کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، گناہ کرتے کرتے آنکھیں بند ہو گئی ہے نا.
تو پھر بھائی ہم خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. وہاں تو جمعیت علماء کی لوگ، علماء برادری جتنی یہاں ائمہ موجود ہیں، وہ آپ کے بیڈ روم میں تو جانے سے رہے، آپ کو سدھاریں جا کے کیا دیکھ رہے ہو کیا نہیں دیکھ رہے ہو، ہے نا. میں نے کہا تھا مل جل کے اصلاح کرنی ہے. پتہ ہم یہاں دیں گے، کرنا آپ کو خود ہے. تہیہ کر لو آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ ہم سونے سے پہلے کوئی گناہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہماری جب آنکھیں بند ہوں تو زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو، اللہ کا ذکر کرتے کرتے ہم سوئیں گے انشاءاللہ. یہ سونا کتنا قیمتی بن جاتا ہے. یہ سونا سونا بن جائے گا. سونا کیا بن جائے گا؟ سونا بن جائے گا. اب وہ دعائیں ہیں آپ پڑھیے اور معمولات ہیں انہیں پورا کیجیے. میں اپنے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے معمولات جب پورے کرتا ہوں، سورۃ البقرہ کی جو آخری دو آیتیں میرے معمول میں شامل ہیں، شاید کبھی ایسا ہوا ہو کہ میں یہ دو آیتیں مکمل کر سکا ہوں سونے سے پہلے پہلے. عالم یہ ہوتا ہے جب میں آیتیں پڑھتا ہوں تو لا یکلف اللہ تک پہنچ نہیں پاتا ہوں کہ سو جائے گا. پھر کچھ دیر کے بعد آپ کھلتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ وہ دو آیتیں تو میں مکمل نہیں کر سکا، دوبارہ پڑھتا ہوں. سچ بتاتا ہوں اللہ کے گھر میں آمد رسول سے پڑھنا شروع کیا، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ تک پہنچ نہیں پاتا کہ پھر سو جاتا ہوں. اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کا کلام کی تاثیر ہے. آپ بھی کر کے دیکھیں. بہت ساری صورتیں آپ کو پڑھنی ہیں. سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں بھی پڑھنی ہیں، قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، اور بھی جو معمولات ہیں اپنے علماء سے پوچھتے رہنا. ایک تہیہ کر لو کہ سونے کے وقت میں ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ذکر الہی کے ساتھ ہماری آنکھیں بند ہوں. تو سنت کے مطابق ہو گیا کام. اچھا جب سوئے ہیں تو انشاءاللہ یہاں کہنا ہے نا. انشاءاللہ اٹھیں گے بھی اگر وہ چاہیں گے، ورنہ کتنے ہیں جو آرام کے بستر پہ تو گئے تھے آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے، مگر وہی بستر ان کے لیے موت کا بستر بن گیا. نہ اٹھ سکے. وہ اٹھائیں گے تو اٹھیں گے، وہ بیدار کریں گے تو بیدار ہوں گے. تو جب آنکھیں کھولیں تو کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں، بس اتنا کہہ دینا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. بس اتنا سا مطالبہ ہے، کوئی زیادہ مطالبہ نہیں ہے. کہہ دینا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ اٹھا دیا. چلو آج اٹھ گئے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اٹھیں گے ہی نہیں. پھر اٹھیں گے تو میدان محشر میں حاضری ہوگی. اس عقیدے کے ساتھ میں آپ کو بھی ہے. کوئی لمبا چوڑا کام بتلایا ہے اسلام میں کیا؟ بہت آسان ہے اسلام. اور جب بھائی اٹھے ہیں تو نماز بھی پڑھیں گے، اور نماز ہوگی وضو سے. غسل کی حاجت ہے تو غسل سے، اور غسل کرنا سیکھ لینا، اس میں کوتاہی نہ رہے. وضو کرنا سیکھ لینا، وضو اس میں کوتاہی نہ رہے. وضو میں جو مسا میں کوتاہیاں ہیں، اگر میں اصلاح معاشرہ کی مجلس میں اس کا ذکر کر دوں اور آپ کو زحمت نہ ہو تو میرے ساتھ میں عمل کر لیجئے مسا کا. میں اپنا امامہ ہٹا رہا ہوں، آپ اپنی ٹوپیاں ہٹائیے، ٹوپیاں نیچے رکھو. مسا کرتے ہیں نا ہم لوگ، دیکھنا کرتے کیسے ہیں. یہ ہے ہمارا مسا. اس سے نور کہاں پیدا ہوگا؟ اس میں کون سی آپ نے نبی کی اتباع کری؟ اس میں کون سا آپ نے اچھا کام کر لیا؟ بھائی مسا کیا ایسے، بس ٹوپی رکھی ہوئی ایسے کر کے جیسے نٹ بولٹ کستے ہیں نا، جادو. یہ مسا ہمارے نبی نے نہیں دیا تھا. یہ کوئی طریقہ ہی نہیں مسا کرنے کا. مسا مستقل ایک فرض ہے آپ کے وضو کا. 4 فرضوں میں سے فرض اتنا ڈھیلا ڈھالا. جب فرض ہی ڈھیلا ڈھالا ہوگا تو پھر نتائج اچھے برآمد نہیں ہوں گے. ہر کام کو سلیقے سے کرنا سیکھیں. علماء کی رہبری میں یہ آپ کے رہبر رہنما مقتدی ہیں، ان سے پوچھ کے قدم بڑھاؤ آگے. تو جب آپ مسا کرنے کا ارادہ کریں تو اس کے لیے تازہ پانی لیں. بے شک آپ کے ہاتھ پہلے سے تر ہیں، مگر پھر بھی آپ تازہ پانی لیں کیونکہ مستقل ایک فرض ادا کرنے جا رہے ہیں. آپ ٹوپی اتار دیجیے بزرگوار. جب میں نے اپنا امامہ ہٹا دیا تو آپ کو بھی شرم نہیں آنی چاہیے. کام سیکھنا ہے نا، کام سیکھنا ہے تو شرم کیسے. اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو تر کر لیا تازہ پانی لے کر،
توجہ دیجئے، اندر کا مکمل ہاتھ اندر کا، باہر کا مکمل حصہ، یہ اندر والا اور یہ باہر والا، یہ سب استعمال ہونا ہے مسح میں، کوئی حصہ باقی نہیں بچے گا کہ استعمال نہ ہو، اندر کا بھی اور باہر کا بھی۔ اب جیسے میں کروں ویسے آپ کیجئے، ایسے کریں، یہ والی انگلی اٹھا دیجئے شہادت کی دونوں طرف سے، انگلی یہ والی بچا کے رکھنا، ابھی استعمال نہیں کرنا ہے، انگوٹھا بچا کے رکھنا، ابھی استعمال نہیں کرنا ہے، دونوں ہتھیلیاں بچا کے رکھنا، ابھی استعمال نہیں کرنا ہے، ابھی صرف یہ 3 انگلیاں استعمال کرنی ہیں۔ یہاں رکھو، جتنی طاقت ہے ساری طاقت لگا دینا، پھر دیکھنا آپ فریش ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اسلام نے آپ کو عطا کیا ہے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، لگاؤ طاقت، صرف انگلیاں لگیں، پیچھے لے جاؤ، ہتھیلی بچا کر، شہادت کی انگلی بچا کر، انگوٹھا بچا کر پیچھے تک پہنچ گئے۔ اتنی انگلیاں استعمال ہوئی، ہتھیلیاں بچی ہیں نا، ان کو پیچھے رکھ دو، ہتھیلیوں کو، جو حصہ چھوٹا ہے وہاں رگڑتے ہوئے لاؤ پیچھے سے، پورا سر ہو گیا ہے نا۔ ان 3 انگلیوں سے یہ حصہ ہوا، ہتھیلیوں سے یہ حصہ ہو گیا مکمل۔ اب یہ انگلی باقی بچی ہے، یہ انگوٹھا، یہ دونوں انگلیاں کانوں کے سوراخ میں ڈالو۔ کورونا آپ کو تو ہوگا نہیں انشاءاللہ، یہ تو ان لوگوں کو ہوتا ہے جو وضو نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہیں تو بے دبا کرتے ہیں۔ کانوں ڈالیے انگلیاں، جتنا میل ہے سب رگڑتے، میل بول رہا ہوں، دیکھیے مسح کے معنی چھونا نہیں ہے، لمس آتا ہے چھونے کے لیے، مسح کے معنی آتے ہیں پوچھنا۔ مسح کے معنی کیا ہے؟ آپ کے گھر میں جھاڑو پوچھا والی آتی ہے یا آتے ہیں، انہوں نے پوچھا لیا اور بڑی شرافت سے اوپر اس کو لگا رہے، چھوا رہے ہیں، تو آپ اسے ڈانٹ دیں گے، یہ کوئی پوچھا لگا رہا ہے، چھوا رہا ہے، رگڑ کے لگا پوچھا۔ تو جب پوچھا لگتا ہے تو رگڑائی ہوتی ہے نا، اسی رگڑائی کو عربی کہتے ہیں مسح، یاد رکھیے گا۔ مسح چھونے کا نام نہیں ہے، مسح نام ہے رگڑائی کا، یہ آپ کی زبان میں ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ تو عام طور پہ ہم لوگ یہاں تو چھو لیتے ہیں اور یہاں ڈر لگتا ہے کہ کرنٹ ہے، کہیں انگوٹھا اس سے ٹچ نہ ہو جائے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ مجال ہے مسح میں یہ انگوٹھا کانوں سے ٹچ ہو جائے، بہت دور سے گھماتے ہیں، یہاں تو لمس بھی نہیں ہوا، مسح کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ دونوں انگلیاں آپ ڈالیے کان کے اندر، اور جتنا میل ہے سب رگڑتے ہوئے لائیے اس ترتیب پر جو اللہ نے بنائے ہیں۔ یہ روح بنا دیا اللہ نے، پورا راستہ بنا دیا ہے۔ یہاں سے چلیے، جتنے خانے ہیں خانہ دا خانہ نکلیے اور یہاں سے باہر آ جائے۔ بھول بھلیاں ہے نا، یہ جہاں راستہ ملے اس میں پوچھتے ہوئے آئیے، کردی پوچھائی۔ اچھا، اب یہ انگوٹھا باقی بچا، یہ کانوں کے پیچھے یہاں میل جمع ہوتا ہے، یہاں لگائیے۔ پوچھا لگانا ہے یا چھوانا ہے؟ لگائیے پوچھا طاقت سے، پورا یہاں سے پوچھ دیجیے۔ میرے ایک دوست ہیں لندن میں رہتے ہیں، میں جاتا ہوں تو انہیں کیا میرا قیام رہتا ہے، تو انہوں نے اس کی بڑی عظیم دلیل دی۔ ان سے کسی صاحب نے پوچھا ہوگا، سوال کیا تھا کہ سب کچھ آپ ایسے بتا دیں، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہنے لگے اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں ایسے مسح کرتا ہوں، تو میرے کان کے اس مقام سے سونگ، تجھے کوئی بدبو نہیں ملے گی، اور تو اتنا نالائق ہے کہ معانقہ کرتا ہے تو یہاں کی بدبو ناک میں گھستی ہے۔ 24 گھنٹے میں منیمم 5 مرتبہ جب کانوں کے نیچے کی آپ اتنی مضبوط تر انگوٹھے سے پچھائی کریں گے، یہاں کیٹانو جمع ہوں گے، یہاں بدبو پیدا ہوئی۔ اور جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان سے یقین جاننا، معانقہ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ جب ملیں گے نا تو یہ کان تو ناک کے قریب آئے گا، بدبو نکلتی ہے ان کے کان کے نیچے سے۔ کیوں؟ وہ نٹ بولٹ کستے ہیں ایسے، ان کی صفائی کہاں رکھی؟ یہ اسلام نے ہمارا آپ کو طریقہ دیا ہے۔ کانوں کے نیچے کی صفائی ہو گئی، اندر کا پورا حصہ استعمال ہو گیا، اب یہ باقی بچا ہے باہر کا حصہ، یہ گردن پوچھو اس سے ہوتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ آپ کا وضو جو آپ کو صحت مند رکھے گا، یاد رکھیے کیا رکھے گا آپ کو؟ یہ بات وضو کیا آپ نے سنت کے مطابق، نماز پڑھیں گے نا، کوئی نماز نہ چھوٹ جائے، جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ قالوا لم نکن من المصلین، یہ جہنمیوں کا وہ جواب ہے جب جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی
सकर, तुम्हें जहन्नम में कौन सी चीज ले आई? तो जहन्नमी कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, क्या बताएं हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज न पढ़ना इतना बड़ा जुर्म है जो इंसान को जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। इस्लाम ने कोई लंबा चौड़ा मुतालबा नहीं किया है, नमाज फजर पढ़ लो फिर आप आजाद हैं, फजर पढ़ लो, जोर तक आजाद हो, जोर का वक्त है फिर पढ़ लो जोर, फिर आजाद हैं असर तक, फिर असर पढ़ लो, फिर आजाद हैं आप मगरिब तक, मगरिब इशा पढ़ लो। ये तो इबादतें हो गई। इसके बीच खाना खाना है कि नहीं, नाश्ता करना है, दोपहर का खाना और शाम का खाना। हम जब छोटे से थे तो हजरत वाला हदोई नमरल्लाहु मदरसों में हम तमाम तलबा को खाने की 13 सुन्नतें याद कराते थे। खाने की सुन्नतें याद करो, आपको भी याद होगी कुछ ना कुछ। मियाँ खाने की सुन्नतें तो बाद की चीज हैं, खाने के फराइज पहले याद करने हैं। खाने के फराइज याद होने चाहिए ना, सुन्नतें बाद की चीज हैं, सुन्नतें भी अपनानी हैं। खाना खाने का सबसे बड़ा फर्ज ये है हलाल लुक़मा अंदर जाए, ये खाने का पहला फर्ज है। वो हलाल लुक़मा जब अंदर जाएगा तो नूर पैदा करेगा, उस नूर के नतीजे में इस्लामी अमाल करने की तौफीक मिलेगी। हराम लुक़मा अंदर जाएगा, तारीकी पैदा होगी, हराम लुक़मा अंदर जाएगा, जुल्मतें पैदा होगी। फिर वो जुल्मतें अंदर का जो तारीकी का हिस्सा है, अंदर जो तारीकियां पैदा हुई हैं, अंधेरा पैदा हुआ है, वो अंदर की तारीकियां, अंदर की जुल्मतें गुनाह करने पर आमादा करेगी, दी जाएगा गुनाह करने का। अब हमारे समाज में दो तरह के लोग हैं, कुछ चाहते हैं भाई नमाज पढ़ो, कुछ चाहते हैं गुनाह करो। फर्क कहां से पड़ा? जिनके अंदर नूर है वो नूर उनको नेकियों की तरफ जाता है, और जहां जुल्मतें और तारीकियां हैं उनको गुनाहों की तरफ ले जाता है। तो हम और आप तहैया करें, इरादा करें कि हलाल लुक़मा ही अंदर जाए, ये खाने के फराइज़ शाम हो गई। कौन सा इस्लाम ने बड़ा काम बता दिया जिसमें आप परेशान हो कि साहब इस्लाम पे अमल करना बड़ा मुश्किल है। साल भर के बाद आएंगे रोजे, साल भर के बाद उसके चंद मसाइल याद कर लो, फिर आजाद। साल भर में एक मर्तबा ज़कात देनी है, सबको नहीं, जो मालदार हैं साहिब निसाब हैं वो सीखें मसले ज़कात देने के। गरीबों को क्या सीखना है? पूरी जिंदगी में एक मर्तबा हज रखा है इस्लाम ने, सीख के कर लो, बार बार हज पे नहीं जाना है ना इस्लाम आसान। फलसफियाना गुफ्तगू ने, मुअम्मा भरी बातों ने मुश्किल तरीन बना दिया है आज की नई नस्ल के सामने इस्लाम को। और यही बीमारी पैदा हो गई कि अहले किताब यहूद और नसारा में उनके उलमा ने इस्लाम को बड़ा तंग बना दिया था। उस जमाने में भी इस्लाम था, जो हज़रत ईसा लेके आए वो भी इस्लाम था, जो हज़रत मूसा लेके आए वो भी इस्लाम था, बड़ा तंग कर दिया था। करोड़ों दरूद सलाम हो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने इस्लाम को इतना आसान किया कि आपने ऐलान कर दिया अद-दीनु युस्र, बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। और आज के दौर के लोगों ने कैसे मुश्किल बनाया उसकी एक मिसाल दिए देता हूँ ताकि आप उन लोगों से बचकर रहें। खुद मैंने सुना है बयान, बीच में कोई रावी नहीं है, उनका बयान ये था कि अगर कादे ओला या कादे अखीरा में आपकी ये उंगलियां घुटने से नीचे लटक गई तो इस काबिल हैं कि इनको काट दिया जाए। जो बेचारे नमाज पढ़ने वाले बोले उंगलियां कौन कटवाए, इससे अच्छा नमाज ही छोड़ो। कौन लोग आ गए जो आपको इस्लाम इतना मुश्किल तरीन बना के पेश कर रहे हैं? उंगलियां अगर आगे लटक गई तो ये काटने के काबिल हैं, या नमाज में उंगलियां जो इस्तेमाल हो रही हैं तो चूमने के काबिल है। बड़ा मुतबर्रक है वो नौजवान जो नमाज तो पढ़ रहा है, उंगलियां आगे पीछे हो गई, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उस नौजवान की उंगलियां चूम लेनी चाहिए जो नमाज को अदा करता है, आगे पीछे हो गई कोई बड़ा मसला नहीं। और वो जालिम कह रहा है कि नमाज की में कादे ऊला या कादे अखीरा में अगर वो उंगलियां घुटने से नीचे लटक गई तो उन्हें काट देना चाहिए। ये हैं समाज के वो लोग जिन्होंने इस्लाम को बड़ा मुश्किल बना के इस्लाम की 24 घंटे की मामूलात की जिंदगी पढ़िए और उसके मुताबिक काम अंजाम दीजिए। अब मैं आखिर में एक हदीस सुनाई देता हूँ, बहुत काम की, और वो हमारे 24 घंटे की मामूलाती जिंदगी से वाबस्ता है, तो मैं सुना रहा हूँ उसको, यहीं पे हमारा सबक पूरा हो जाएगा। थके तो नहीं आप लोग? जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा। उस हदीस के रावी हैं सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और वो हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है।
صحیح سند کے ساتھ۔ آج کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹی حدیثیں زیادہ سنائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بھی بڑا بگاڑ پیدا کر دیا ہے، جھوٹی حدیثیں سنا سنا کر امت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ اپنا مذہبی حق یاد رکھیے گا، جب کبھی آپ کو کوئی حدیث سنائے تو آپ کا مذہبی حق ہے کہ آپ اسے روکیں اور پوچھیں کہ میاں یہ بتاؤ یہ حدیث لکھی کہاں ہے اور اس کا راوی کون ہے، اس کے بغیر ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ آپ کا مذہبی حق ہے، اسے آپ استعمال نہیں کرتے تو جس کے جی میں جو آتا ہے وہ آڑ کباڑ دین کے نام پہ پیش کر کے چلا جاتا ہے۔ استعمال کریں گے مذہبی حق۔ میں نے آپ کو جو کچھ سنایا ہے حوالہ پہلے دے دیا میں نے، اسی وجہ سے جہاں بھی سنیے باحوالہ گفتگو سننے کے عادی بن جائیے، اور جو حوالہ نہ دے تو نبی کی یہ بات یاد رکھنا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے۔ یہ مزاج نہیں ہونا چاہیے، اس سے اسلام نہیں پھیلے گا، اس سے لوگوں کے خیالات، ان کا وجدان، ان کا شعور وہ آپ کے ذہنوں کو کیپچر کر لے گا۔ نبی کی اطاعت سے آپ کا ذہن خالی ہو جائے گا اگر بے حوالہ باتیں سننے کے عادی بن گئے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ ہماری 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی سے وابستہ ہے۔ توجہ سے سنیے گا، عمل کی نیت سے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے صحابہ سے پوچھا، صحابہ میرے مصطفیٰ کی مجلس مبارک میں تشریف فرما تھے اور نبی علیہ السلام ان کے درمیان جلوہ افروز تھے۔ آپ علیہ السلام نے 4 باتیں پوچھی اپنے تمام صحابہ سے۔ کتنی باتیں پوچھی؟ پہلا سوال یہ کیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے، من اصبح منکم اليوم صائما، میرے پیارے صحابہ مجھے یہ بتاؤ آج تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا ہے؟ یہ میں نے نفلی کی قید کیوں لگائی؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو طے ہے روزہ رکھنا، وہاں سوال کا مطلب ہی نہیں تم میں سے کس نے رکھا، یہ سوال ہے نفلی روزے کے بارے میں۔ من اصبح منکم اليوم صائما، یہ بتاؤ آج تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا؟ یہ سوال کرنے والے خود نفلی روزوں کا کتنا اہتمام رکھتے ہیں، جن کی آمد پہ باد بہاری چلی، گلشنوں میں چٹکنے لگی ہر کلی، شور برپا ہوا یہ گلی در گلی، آ گئے ہیں بشیر و نذیر و نبی، وہ بتائیں یہ سب کو حلال و حرام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام۔ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 ان تاریخوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا بھی گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اسی دن تو پیدا ہوا تھا۔ جمعرات کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس دن اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ خود نفلی روزوں کا اہتمام کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں نفلی روزے رکھنے کی روح پھونک دی تھی۔ آج ٹٹولیے سماج کو، آج دیکھیے معاشرے کو، نفلی روزوں کا اہتمام ہے کہ نہیں؟ کوئی مل جائے شاید تو ہمارے اعمال کے نتائج یوں ہی تو برآمد نہیں ہوتے۔ 2 چیزیں اگر ذہن میں رہیں تو بات آسان ہو جائے گی سلیم کو سمجھنے کے لیے۔ بڑا مجرم ایک دم سے بڑا مجرم نہیں بنتا، وہ چھوٹے چھوٹے جرم پہلے کرتا ہے بعد میں بڑا مجرم بنتا ہے۔ چھوٹے جرموں پر پابندی لگ جائے تو بڑا جرم وجود میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح اس کا اپوزٹ، بڑے بڑے عبادت گزار ایک دم سے اتنے بڑے عبادت گزار نہیں بنتے، پہلے وہ مستحبات اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عمل کرتے ہیں، تب جا کے وہ بعد میں بڑے عبادت گزار بنتے ہیں۔ اس لیے جب کبھی کسی نیکی کے کرنے کا موقع ملے تو اسے ٹالنا نہیں ہے۔ آج 1 روپیہ خرچ کرنے کی سکت ہے تو آج ہی خرچ کر دو، یہ انتظار مت کرنا کہ جب 10,000 ہوں گے جب خرچ کریں گے۔ ڈاکٹر عائز القرنی کی کتاب پڑھیے، لا تحزن، دماغ کے بند حصوں کو کھول کر رکھ دے گی یہ کتاب۔ لا تحزن بڑی عجیب کتاب ہے، اسی کا خلاصہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ گزشتہ کیا کیا اسے چھوڑو، آئندہ کیا کرنا ہے وہ کہتے ہیں اسے بھی چھوڑو، فی الحال کیا کر سکتے ہو اسے کر گزرو، یہی نیکی تمہیں آئندہ کی نیکی پہ آمادہ کر دے۔ تو جب کبھی نیکی کا موقع ملے تو کر لیجئے اس کو،
नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा था, मन अस्बह मिनकुम यौम साइमा, ये बताओ आज तुम में से नफली रोजा किसने रखा है? तो बहुत सारे सहाबा ने रखा होगा। जवाब दिया है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नफली रोजा मैंने आज रखा है। दूसरा सवाल, मन इत्तबा मिनकुम यौम जनाजा, ये बताओ आज तुम में से जनाजे में कौन शरीक हुआ? अल्लाह हमें और आपको भी शऊर अता फरमाए। हमारे बाद साथी मस्जिद में बैठे बैठे तस्बीह तो पढ़ते रहते हैं और बाहर के जनाजे में शरीक नहीं होते। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने आलीशान अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के हवाले से सही मुस्लिम में मौजूद है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस मय्यत पर ऐसे 40 मुसलमान जो शिर्क न करते हों, मैंने कहा इस्लाह मुआशरा में फिक्र नदर की इस्लाह की बड़ी अहमियत है। मेरे मुस्तफा ने कैद लगा दी, मय्यत पर 40 लोग ज्यादा नहीं, अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, सिर्फ 40। लेकिन वो कैसे हो कि क्वालिटी ये हो कि वो अल्लाह के साथ में शिर्क न करते हो। अगर ऐसे 40 मुसलमान जो अल्लाह के साथ शिर्क न करते हो किसी जनाजे पर नमाज जनाजा पढ़ दें, तो मेरे मुस्तफ़ा की खुशखबरी है कि इन 40 नमाजियों की नमाज जनाजा की बरकत से अल्लाह उस मय्यत की मग़फ़िरत कर देगा। कब मग़फ़िरत होगी उसकी? जब जनाजे की नमाज वजूद में आ जाए। माफ कीजिएगा उलमा को छोड़ के मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कौन है इतने बड़े मजमे में, उलमा के अलावा से पूछ रहा हूँ, जो खड़े होकर जनाजे की नमाज की नियत सुना दे? खड़े मत होना, मैंने कह दिया ऐसे। मैं जवाब दे देता हूँ ताकि किसी की बेहुरमती ना हो। जनाजे की नमाज की नियत क्यों नहीं सीखते? इन्नमल अमालु बिन्नियात, जब तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। ईदेन की खूब सीखते हो, माज़ाई 6 तकबीरों के, याद है ना? ये जनाजे की नियत जो नमाज है उसकी नियत क्यों नहीं सीखते? सीख लो आज के सबक में। नियत करता हूं मैं, कहें बुलंद आवाज से, नियत करता हूं मैं नमाज़े जनाजा की, वास्ते अल्लाह ताला के, पूछ लेना हाजीपुर बेटा वालों से, किसकी जनाजे की नमाज पढ़ने गए थे? बोले भाई अब्दुल रहमान मरहूम की नहीं नमाज पढ़ने गए थे। मियां सारी नमाजें इबादत हैं, इबादत अब्दुल रहमान भाई के लिए हो नहीं सकती, इबादत किसके लिए होगी? तो ये जनाजे की नमाज आपने मरहूम अब्दुल रहमान के लिए पढ़ी है या अल्लाह के लिए? ये पहला बिगाड़ था जिसको मैंने दुरुस्त किया। कोई जनाजे की नमाज मय्यत के लिए नहीं है, जनाजे की नमाज इबादत है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे महबूब नबी आप फरमा दीजिए कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और हज ये है, मेरा मरना और जीना ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और आप जनाजे की नमाज पढ़ रहे हैं भाई अब्दुल रहमान मरहूम के लिए, और अल्लाह कितने नाराज होंगे कि ये तो हमारी इबादत में अब्दुल रहमान भाई को शरीक कर रहा है। ऐसा तो नहीं करेंगे कभी। ये कहना नियत करता हूं मैं, नियत करता हूं मैं नमाज़े जनाजा की, नमाज़े जनाजा की, वास्ते अल्लाह ताला के, वास्ते अल्लाह ताला के, 4 तकबीरों के साथ, 4 तकबीरों के साथ, या जायद? नहीं, ये सवाल था मेरा। ये 4 तकबीरें नमाज जनाजा में फर्ज हैं। अभी आपने ईशा की नमाज पढ़ेंगे तो 4 हाँ पढ़ चुके हैं, तो 4 तकबीरें जो आप पढ़ेंगे ये चारों तकबीरें 4 रकातों के कायम मकाम हैं। ईशा की नमाज में 4 रकातें फर्ज, अगर कोई एक रकात छोड़ दे तो उसकी ईशा की नमाज अदा होगी। मेरे ईमान वाले भाइयों प्यारे बच्चों याद रखना, अगर जनाजे की नमाज में आप में से किसी ने एक तकबीर भी छोड़ दी, इमाम साहब कहें पहली तकबीर कह दी अल्लाह अकबर, अब खामोश खड़े हैं, इमाम साहब कहे पढ़े हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और आप खामोश हैं, जिसने एक तकबीर भी छोड़ दी उसकी तरफ से जनाजे की नमाज अदा नहीं होगी। 4 तकबीरें फर्ज है ना, बड़ी अहम चीज।
یہ میں نے آپ کو سال بھر بعد آنے والا کام نہیں بتایا ہے، یہ 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی کا حصہ ہے۔ کسی انسان کی زندگی کا چراغ نہ جانے کس چوراہے پر بجھ جائے اور نہ جانے کب جنازہ تیار ہو کے آ جائے، اس کی تیاری کر لینا ہم سب کے لیے بہت لازم اور ضروری ہے۔ نیت کرتا ہوں میں نماز جنازہ کی، نماز جنازے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 تکبیروں کے ساتھ، 4 تکبیروں کے ساتھ چھوڑے مت نہیں کوئی تکبیر، ابھی تک تو چھوڑتے آ رہے تھے، مجھے معلوم ہے، معاف کیجیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ جتنے ائمہ موجود ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، جب آپ نماز پڑھاتے ہیں پہلی تکبیر میں تو گونج اٹھتی ہے، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر تو پیچھے سے بھی گونج آتی ہے، اتنا بڑا مجمع جب آہستہ آہستہ بولے گا کچھ نہ کچھ تو سنائی دے گا۔ دوسری تکبیر پہ وہ گونج ختم کیوں ہو گئی، یہ ہے سوال۔ تیسری اور چوتھی تکبیر میں وہ گونج کیوں نہیں اٹھی؟ اس کا راز یہ ہے کہ آپ کہتے نہیں، کہیں گے تو آواز آئے گی، اور نہیں کہیں گے تو نہ آواز آئے گی نہ آپ کی طرف سے تحفہ ملے گا میت کو۔ تحفہ تو جب ملے گا جب جنازے کی نماز وجود میں آ جائے گی۔ باقی آگے حصہ آسان ہے، چہرہ آپ کا قبلے کی طرف ہے، امام کی اقتداء میں ہے، درود شریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا، اس جملے کو یاد رکھیے گا، دعا اس میت کے لیے، نماز اللہ کے لیے اور دعا کس کے لیے؟ اس میت کے لیے، یہ ہے نیت۔ اب دعا تو ہم آپ کو یاد نہیں کرا سکتے، وہ یاد کرتے رہنا اپنے اماموں سے، بہت اہم چیز ہے نماز جنازہ۔ تبھی تو میرے مصطفیٰ نے پوچھا من اتبع منکم اليوم جنازہ، یہ بتاؤ آج تم میں سے جنازے میں کون شریک ہوا، اس میت کی مغفرت کرانے میں کون کون حصے دار بنا۔ یہ جملہ ایک ترجمہ میں نے کیا، مفہوم بتایا ہے، تم میں سے کون کون اس میت کی مغفرت کرانے میں حصے دار بنا، کیونکہ نبی ہی خوشخبری سنا گئے ہیں جس میت پہ 40 نمازی نماز جنازہ ادا کر دیں اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ آپ کو کیا ملے گا؟ امام صاحب کو کیا ملے گا؟ آپ کو یہ ملے گا، وہ بھی عبداللہ ابن عباس سے ہی مروی روایت ہے اور صحیح مسلم میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازے کی نماز پڑھنے والے کو 1 قیراط ثواب اور جنازے کی نماز کے ساتھ تدفین میں حصہ لینے والے کو 2 قیراط ثواب ملے گا، اور 1 قیراط 1 احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اتنا بڑا ثواب آپ کو ملے گا، اس کی مغفرت ہو گئی، ثواب کا ڈھیر آپ کو مل گیا۔ تبھی میرے مصطفیٰ نے 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں یہ سوال بھی داخل اور شامل کر دیا، من اتبع منکم اليوم جنازہ، یہ بتاؤ آج تم میں سے جنازے میں کون کون شریک ہوا۔ بہت سارے صحابہ شریک ہوئے ہوں گے، لیکن جواب دیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنازے میں بھی میں آج شریک ہوا۔ 2 سوال یاد ہو گئے۔ پہلا سوال نفلی روزہ کس نے رکھا، دوسرا سوال جنازے میں کون شریک ہوا، تیسرا سوال یہ تھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، یہ بتاؤ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا۔ یہ بھی آپ کی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی میں داخل ہے۔ حاجی پور بیٹا یہاں کے جتنے رہنے والے ہیں ان سب کی مذہبی ذمہ داری ہے، اس بستی میں کوئی بھوکا نہ سو جائے، کوئی فاقہ کر کے نہ سوئے، اس میں کوئی کمال نہیں کہ آپ اکیلے اکیلے اچھے اچھے کھانے کھا لیں، کمال اس میں ہے کہ آپ کے کھانوں میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، بیواؤں کا، حاجت مندوں کا، ضرورت مندوں کا بھی حصہ لگ جائے، یہ ہے اصل کھانا۔ جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ان کا دوسرا جواب یہ ہوگا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اکیلے اکیلے کھا لیتے تھے۔ یہ مسکین کو کھانا نہ کھلانا، اکیلے کھا لیا اور مسکین تڑپتا رہا، اس کے بچے بلکتے اور سسکتے رہے، اسی حال میں وہ سو گئے۔ لعنت ہے ایسے کھانا کھانے والوں پر، ان کا پڑوسی بھوکا سو جائے، ان کی بستی میں کوئی بھوکا سو جائے۔ تہیہ کر لو، ارادہ کر لو، اپنے گھروں کے آس پاس کے علاقے کے گھروں کے احوال کو جاننے کی کوشش کریں گے، اگر کوئی ہے ضرورت مند اسے کھانا کھلائیں گے، کیونکہ اس حدیث کا جو آخری حصہ سناؤ گا تو آپ کی زبان ہی نہیں آپ کا ضمیر پکار اٹھے گا، سبحان اللہ۔
تو تیسرا سوال سمجھ کے من آتاما منکم اليوم مسکینا، یہ بتاؤ آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ بہت سارے صحابہ نے کھلایا ہوگا، ان کا مزاج قرآن نے بتایا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کو نقصان کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ بہت سارے صحابہ نے کھلایا ہوگا، لیکن جواب دیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی میں نے آج کیا ہے، مسکین کو کھانا میں نے کھلایا ہے۔ چوتھا اور آخری سوال نبی علیہ السلام نے پوچھا من عاد منکم اليوم مریضا، یہ تو بتاؤ تم میں سے آج کسی بیمار کی مزاج پرسی کس نے کی؟ کوئی بیمار کو دیکھنے گیا تم میں سے؟ مریض کا مزاج پوچھنے گیا تم میں سے کوئی؟ جب یہ نبی سوال کر رہے ہیں تو آج کے علماء کو بھی حق پہنچتا ہے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے مقتدیوں سے پوچھا کریں یہ کام تم میں سے کس نے کیے۔ سوال بھی ختم، اور سوال نہیں تو جواب بھی نہیں۔ اور اس مریض کی مزاج پرسی میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، کوئی بھی ہو، اسے دیکھنے جاؤ، اس کا مذہب سے کیا تعلق؟ من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے آج مریض کی مزاج پرسی کس نے کی؟ اچھا مریض کو دیکھنے کہاں جائیں گے؟ اس کے گھر۔ پتہ چلا کہ وہ نرسنگ ہوم میں ہے تو وہاں جائیں گے، پتہ چلا کہ بڑے ہاسپٹل میں ہے تو آپ وہاں جائیں گے، جہاں مریض ہوگا وہیں جائیں گے نا۔ دنیا والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں مریض کو دیکھنے کے لیے وہ ان کے گھر جا رہے ہیں، اور خود آپ کا فیصلہ یہ ہوگا کہ میں مریض کو دیکھنے کے لیے نرسنگ ہوم جا رہا ہوں، خود آپ کا فیصلہ ہوگا کہ میں اس بیمار کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل جا رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم جنت کی طرف جا رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ظاہر ہے مریض کو دیکھنے والا جب چلتا ہے تو کدھر اس کے قدم لے جاتے ہیں اس کو؟ اتنا اہم سوال ہے۔ من عاد منکم اليوم مریضا، یہ بتاؤ آج تم میں سے بیمار کو کون دیکھنے گیا؟ جو بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں اور آپ امرود، کیلے، سیب، انگور جو کچھ ہو سکتا ہے ممکن وہ لے جاتے ہیں نا، جبکہ معلوم ہے کہ بیمار آئی سی یو میں ہے، لیکن پھر بھی آپ لے جاتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ خالی ہاتھ آ گیا دے لے جاتے ہیں نا۔ لے جائیے، منع نہیں ہے، لیکن جو تحفہ میرے مصطفیٰ نے دیا ہے وہ لے جانا نہ بھولنا۔ امرود اور سیب اور انگوروں پر اسلام کوئی پابندی عائد نہیں کرتا، آپ لے جانا چاہیں وہ آپ کی اپنی مرضی، لیکن جو نبی نے تحفہ دیا ہے بیمار کے لیے وہ بھی کبھی حاصل کیا علماء سے کہ بیمار کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی تحفہ ہو تو بتاؤ میں اس کے پاس لے کے جاؤں۔ نبی علیہ السلام نے دو اہم تحفے عطا کیے ہیں بیماروں کے لیے۔ جب مریض کے پاس جاؤ تو سب سے پہلے کہو سلام کے بعد لا بأس طہور انشاءاللہ، بڑا مختصر سے جملہ یاد رکھنا، اس میں بڑی تنہائیاں ہیں، بڑی گہرائیاں ہیں، بڑی گہرائیاں ہیں۔ لا بأس، بلند آواز سے کہیں، طہور انشاءاللہ۔ میں تو ایسے ہی دروس کا قائل ہوں، کچھ یاد کرایا جائے، کچھ رٹایا جائے، کچھ فکریں بیدار کی جائیں، ورنہ میں ایسی تقریر کرنا جانتا ہوں، جوانی میں کرتا تھا کہ میاں شروع کیا، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم وہیں رکیں گے جہاں ہمارا اسٹیشن ہے۔ اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ وقتی طور پہ آپ کے ذہنوں کو میں کیپچر کر لیتا تھا، وقتی طور پہ سارے ذہن کو کیپچر کر لیا میں نے، اور بعد میں آپ سے پوچھا جاتا لیا کیا اور ملا کیا تو آپ کہیں گے کچھ نہیں یاد رہا۔ وہ دوسرا دور ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس میں آپ کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو لا بأس طہور انشاءاللہ کہیں گے، یا یہ کہیں گے کہ میاں آپ کو تو وہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، یہ بیماری جس بد نصیب کو لگ جاتی ہے وہ بچتا ہے، یہ کہیں گے۔ سختی سے منع ہے، لیکن جاہل لوگوں کی زبانوں پہ ایسے جملے آ جاتے ہیں۔ کینسر ہے بڑا سخت، بولے یہ بیماری تو وہ ہے کہ آج تک اس کا مریض نہیں بچا، پہلے اسے مار ڈالا۔ اور لا بأس طہور میں نے عرض کیا کہ اس میں بڑی گہرائیاں، بڑی گہرائیاں ہیں۔ آپ کسی کو نہ موت دے سکتے ہیں نہ زندگی دے سکتے ہیں، لیکن زندگی کی خوشخبری سنانے میں حرج کیا ہے؟ اس پہ دھیان دینا۔ نہ آپ کسی کو موت دے سکتے ہیں اور نہ کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، لیکن زندگی کی خوشخبری سنانے میں حرج کیا ہے؟ کہہ دو لا بأس طہور انشاءاللہ، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ میں سچ بتاؤں آپ کو، اس میں موت بھی ہے اور زندگی بھی ہے۔
لا باس طہور انشاءاللہ، لیکن اس کو کلیئر نہیں کیا میرے مصطفیٰ نے، طہور سے تعبیر کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا تحفہ یہ ہے وہاں جاؤ 7 مرتبہ پڑھنا، اور ہر مرتبہ پہ وہ مریض اگر کہنے بولنے کے قابل ہے یا وہاں جتنے اس کی مزاج پرسی کرنے والے موجود ہیں خدمت گزار، وہ اس پر آمین کہیں۔ وہ دعا یہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ 3 جملے ہیں اس تحفے میں، یہ نبی والا تحفہ ہے جو مریض کے پاس لے جانا ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں اللہ جو بڑی عظمت والا ہے اس سے مانگ رہا ہوں، اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے میں اس سے مانگ رہا ہوں، اور مانگ میری صرف اتنی ہے کہ میرا رب تجھے شفا عطا کر دے۔ ہے نا؟ یہ ہے نبی والا تحفہ۔ انگور امرود لے گئے اور نبی والا تحفہ نہیں لے گئے، یہ ہماری غیر اسلامی زندگی بن گئی۔ اور میں نے عرض کیا کہ اپنی 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی کو بہت آسان ہے نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈال دیجئے، دین بہت آسان ہے۔ یہ بتاؤ تم میں سے آج کسی مریض کو دیکھنے کون گیا؟ تو بہت سارے صحابہ گئے ہوں گے، لیکن جواب دیا ہے محسن اسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام بھی میں نے آج کیا ہے۔ 4 سوال ہو گئے، یاد ہو گئے؟ مقصد یاد کرانا ہے۔ پہلا سوال، آج تم میں سے نفلی روزہ کس نے رکھا؟ نمبر 2، آج جنازے میں کون شریک ہوا؟ نمبر 3، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا؟ نمبر 4، آج بیمار کو دیکھنے کون گیا؟ اور چاروں سوالوں کے جواب میں صدیق اکبر نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں نے آج کیے ہیں۔ حدیث کا آخری جملہ بہت توجہ سے سنیے گا، ساری کائنات سمٹ کے اس جملے میں آ گئی ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی اس حدیث کا بالکل آخری جملہ ہے اور یہیں پہ حدیث مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ چاروں صفات پیدا ہو جائیں وہ جنت میں ضرور جائے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ جو بھی ہو، مجتمعنا فی امرئ، جس میں 4 صفات پیدا ہو جائیں، نفلی روزے کا اہتمام پیدا ہو جائے، اور جنازوں میں شرکت کا اہتمام ہو جائے۔ اور شرکت جب ہی مانی جائے گی جب آپ کو نماز جنازہ آتی ہو، ہے نا؟ کھڑے ہو گئے، ہاتھ پیر ایسے اٹھائے باندھے، اس سے کچھ نہیں۔ جب نماز جنازہ وجود میں آئے گی تبھی آپ کے اندر وہ صفت پیدا ہوگی۔ سیکھ لینا جنازے کی نماز کیسے ادا کی جاتی ہے، نفلی روزے کی صفت پیدا ہو جائے، نماز جنازہ کی صفت پیدا ہو جائے ادا کرنے کی، مسکینوں کو کھانا کھلا دیا کرو اور بیماروں کو جا کے دیکھ لیا کرو۔ کوئی بھی بیمار ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں گی، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ہے ہماری 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی، جسے اسلام کے سانچے میں ڈھالنی ہے انشاءاللہ۔ اور مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑا ممنون و مشکور ہوں جمعیت علماء کے ذمہ داروں کا، جنہوں نے اتنا بڑا مجمع جمع کیا اور مجھ جیسے نامعقول آدمی کو بلایا۔ میں نے جو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، بس طلبگار ہیں ہم سب اس کے عمل کے۔ خواجہ مجذوب الرحمہ سچ کہہ گئے، کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی۔ بات کتنی اچھے انداز میں کہہ دی جائے، کہنے والا ہی عمل نہیں کرتا، سننے والے کتنے سبحان اللہ کہیں، عمل نہیں کرتے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، فکر اور اہتمام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرا دیں۔ اب دعا حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں 4 قبلوں کا تذکرہ کر دیا، 4 قبلے وہ یاد کر لیجیے۔ عبادت کا قبلہ اللہ، عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من یطیع رسول فقد اطاع، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ۔ نماز کا قبلہ میں بتاؤں یا آپ کو معلوم ہے؟ نماز کا قبلہ بیت اللہ، نماز کا قبلہ بیت اللہ، یہ 3 قبلے متعارف ہیں۔ عبادت کا قبلہ اللہ، اطاعت کا قبلہ رسول اللہ اور نماز کا قبلہ بیت اللہ۔
इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, आप इब्न क़य्यिम, दुआ का क़िबला अर्शुल्लाह। ये सबक मुझे याद कराना है आज। दुआ का क़िबला क्या है? अर्शुल्लाह। दुआ का क़िबला अल्लाह का अर्श है। जब आप नमाज के लिए हाथ उठाते तो हथेलियां ऐसे रखते हैं ना सामने, क्योंकि क़िबला सामने है। अब कभी आपने देखा हो तो मुझे बता देना, हाजीपुर बेटा वाले जितने साथी बैठे हैं, ये तो उलमा हैं, ये तो इनसे मुझे और सीखना है। मैं तो आप जैसे लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। कभी देखा हो तो बताना मुझे, कभी जिंदगी में आपने देखा कि कोई शख्स दुआ मांगने के वक्त में हाथ ऐसे रखे? मेरे हाथों को देख रहे हैं? नहीं। कभी देखा? क्यों नहीं देखा? गलत है ये हथेलियां नीचे हैं तो गलत है। याद रखना मेरे ईमान वाले भाइयों, जितना ये गलत है वल्लाह इतना ही ये गलत है। दुआ उतना ही ये गलत है, उतना ही ये गलत है, उतना ही ये गलत है। ये सारे काम गलत हैं, इतने ही गलत हैं जितने ये गलत है। ये तरीका कहां से सीखा आपने? जब दुआ का क़िबला अर्शुल्लाह ठहरा तो दुआ के वक्त में हथेलियां अर्श की तरफ रहनी चाहिए। पूरे बेहटा में, पूरे हाजीपुर में, पूरी लोनी में इस सबक को आम कर देना। मैं भी लंदन में था गुज़िश्ता महीने, 36 दिन रहा मैं वहाँ। एक बहुत बड़ी आलमी सीरत कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुफ्ती में साहब भी तशरीफ लाए थे, हमारा साथ में खिताब हुआ था वहाँ, बड़ा उलमा का मजमा था। तो मैंने हाफिज इब्न क़य्यिम के हवाले से यही बात वहाँ सुना दी। आप यकीन जानिए पूरा मजमा और तमाम उलमा अशश करने लगे कि ये बात तो पहली बार आई है सामने हाफिज इब्न क़य्यिम के हवाले से, वरना आम तौर पर ये बीमारी रस्म बदराइज है। दुआ के वक्त में हमारे हाथ ऐसे रहते हैं, पूरी दुआ में ऐसे हाथ रगड़ते रहते हैं, और अल्लाह माफ फरमाए बाज मरतबा तो हाथों की हालत ऐसी हो जाती है जैसे छिलक पीने वाले अपना हाथ रखते हैं ना, है ना? कुछ पीने का इरादा है क्या? ये अल्लाह से मांगना है। मियां मांगना है तो कम से कम हाथ वैसे रखो जैसे मांगने वाले रखते हैं। आप बस्ती में फकीर आते हैं, ऐसे मांगते हैं, कुछ हाथ तासे गदाई फैला देते हैं, हाथ फैला देते हैं। मांगने वाला तो हाथों को फैलाता है, न जाने रस्म बद कहां से आ गई, ये मांगने वाले हाथों को रगड़ते हैं। जब आप ऐसे करेंगे कुछ आएगा, जरूर आएगा। अगर ना आता होता ऊपर से तो मेरे नबी ये हिदायत ही ना देते कि जब दुआ से फारिग हो जाया करो तो अपने हाथों की हथेलियां अपने चेहरे पर रगड़ लिया करो, जो कुछ आया है वो सारा नूर तुम्हारे अंदर पेवस्त हो जाए। सही बुखारी की वो हदीस पढ़ लेना। हजरत अबू हुरैरा बड़े भुलक्कड़ आदमी थे, इशारों को याद ही नहीं रहता था कुछ, नबी की बातें सुनते थे भूल जाते थे। बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ सुनता हूँ भूल जाता हूँ। आपने फरमाया कि अबू हुरैरा तो तुम्हारे कंधे पे चादर है, इसे यहाँ बिछाओ। उन्होंने बिछा दी। मेरे मुस्तफ़ा ने अबू हुरैरा के लिए कुछ मांगना शुरू किया, अपने अल्लाह से हाथ उठाए और नबी की दुआओं की अहम सुन्नत कहीं भी पढ़ लेना आपके हाथों की हथेलियां अर्श की तरफ है। आपने हाथ उठाए किसके लिए? अबू हुरैरा की उस बीमारी को खत्म करने के लिए, निसियान और भूल की बीमारी खत्म करने के लिए अपने अल्लाह से कुछ मांगा। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ने वो इलाज, वो चीज मेरे मुस्तफ़ा के हाथों में रख दी। और आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को अबू हुरैरा की चादर पे ऐसे डाला, ऐसे किया जैसे कोई चीज आप डाल रहे हो, ऊपर से क्या आया उसे नाकों से नहीं देखा जा सकता। नबी ने उनकी चादर पे क्या डाला, खुद अबू हुरैरा को कुछ नहीं दिखा, हमें और आपको क्या दिखेगा? नबी ने फरमाया कि अबू हुरैरा की चादर उठाओ और अपने सीने से लगा लो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो चादर उठाई और अपने सीने से लगा ली। जो मेरे मुस्तफ़ा के हाथों में चीज आई थी अल्लाह की तरफ से, अब वो दाखिल हो गई है अबू हुरैरा के सीने में। अब उनका बयान ये है कि इसके बाद मैंने जो कुछ सुना वो हमेशा के लिए महफूज होता चला गया, इसके बाद मैं कभी कोई चीज भूल ही न सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम के ऐसे भी सहाबा हैं जिन्होंने आपके साथ में मुकम्मल 23 साल गुजारे, 23 साल, मगर वो इतनी हदीसें रिवायत न कर सके जितनी 3 सालों में अबू हुरैरा ने रिवायत कर दी। सन 7 हिजरी में ईमान लाए थे, सन 7 हिजरी में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 साल रहने का मौका मिला था। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकस्सिरीन सहाबा में आते हैं। आप ये बताएं
اتنی بہت ساری حدیثیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دی، اس میں ابو ہریرہ کا کمال ہے یا میرے مصطفیٰ کی دعا کا کمال ہے؟ دعا کا کمال۔ ایسے مانگا، جو آیا وہ ڈال دیا۔ آپ بھی ہمیشہ دعا کے وقت میں اپنے ہاتھوں کا قبلہ درست رکھنا، دعا کا قبلہ عرش اللہ ہے، جب کبھی دعا مانگیں تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں عرش کی طرف رکھیں، بہت کچھ آئے گا ان میں انشاءاللہ۔ دعا شروع کرنے سے پہلے، چونکہ پہلی بار میں نے آپ کو یہ سبق دیا ہے، پہلے اپنے ہاتھوں کو سیٹ کریں۔